السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. صبح پاکستان میں خوش آمدید اس امید کے ساتھ کہ آج کا دن بھی بہت خوبصورت ہو, بہت شاندار ہو. یہ صبح جس میں آج گفتگو کر رہے ہیں, یہ صبح کی جو انرجی ہے یہ دن بھر برقرار رہے. بہت سی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں جناب. تو سب سے پہلے ذرا بات ہم وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی کرتے ہیں, موسم کی نہیں میں بات کر رہا, میں کچھ ایسی میٹنگز کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں, آئندہ آنے والے مہینوں میں, سالوں میں صحت کی جو سہولیات ہیں وہ بہت زیادہ زبردست ہمیں دکھائی دیں گی. صحت سہولت پروگرام کی ہم بات کریں, یونیورسل ہیلتھ کوریج, اس کے نفاذ کے لیے جو وفاق ہے, جو حکومت پنجاب ہے اور اسٹیٹ لائف ہے, اسٹیٹ لائف انشورنس ہے, ان کے درمیان مفاہمت کی جو یادداشت ہے اس پر دستخط کر دیے گئے ہیں. That means an agreement is done, اور ابھی ہم اس کو دیکھیں گے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے. مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی جو تقریب ہے اس سے متعلق آپ کو بتائیں تو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اس میں شریک تھے, اور تقریب میں وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب, وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور اعلیٰ افسران بھی موجود تھے. مفاہمت کی یادداشت پر سیکرٹری نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوارڈینیشن عامر اشرف خواجہ, پنجاب ہیلتھ انیشیٹیوز مینجمنٹ کمپنی کے سی ای او علی رزاق اور چیئرمین اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان شعیب جاوید حسین نے دستخط کیے ہیں. اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے 13 دسمبر کو جو لاہور کا دورہ کیا تھا اس دوران پنجاب کے تمام شہریوں کے لیے صحت سہولت پروگرام کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ جنوری سے سٹارٹ کریں گے اور آئندہ آنے والے مہینوں میں انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیا جائے گا. جو خاندان کا سربراہ ہوگا وہ ایلیجیبل ہوگا اور جس طریقے سے پھر صحت سہولت ہے وہ ان کو میسر آئے گی. جو غریب خاندان ہیں ان کو ملک بھر میں جو ہاسپٹلز ہیں یہاں پر ہر سال 10 لاکھ روپے تک کا جو علاج ہے وہ مفت دیا جائے گا. یہ مفت ہیلتھ انشورنس کوریج ہے جس کا اعلان کیا گیا. وی ہیو اسٹارٹڈ فرام کے پی, اب ہم پنجاب سے متعلق ماشاءاللہ بات کر رہے ہیں, دین ہم بلوچستان سے متعلق یہ خبریں دیکھیں گے. اب ظاہر سندھ میں پنجاب کی سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, کہا تو ان کو بھی جا رہا ہے کہ آپ لوگ بھی اس پر کام کیجئے, سوچئے, اور ظاہر اب تو شہری بھی اس پر شاید پریشر بلڈ کریں گے کہ اگر ایک سہولت پشاور کے رہائشی کو ہے, لاہور کے رہائشی کو ہے, اور آئندہ آنے والے دن میں کوئٹہ کے رہائشی کو ہوگی, تو وائی ناٹ فار سندھ, وائی ناٹ فار لاڑکانہ, وائی ناٹ فار میرپور خاص. یہ تو ہم نے بات کی ہے ہیلتھ انشورنس کی. ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے اسکولوں میں قرآن پاک کی جو لازمی تعلیم ہے اس کے حوالے سے جو عربی کے اساتذہ ہیں ان کی بھرتی کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے صوبے کے تمام اسکولز میں قرآن پاک کی لازمی تعلیم کے لیے 70,000 عربی اساتذہ کی بھرتی کی منظوری دے دی ہے. تو دیٹ مینز 70,000 نوکریاں ہیں. یہ 70,000 خاندانوں کے لیے خوشی کی خبر ہے. یہ 70,000 عربی کے اساتذہ کی بھرتی کی منظوری کے لیے جو معاملہ ہے وہ صوبائی کابینہ کو بھجوا دیا گیا ہے, اور اس کی کابینہ سے منظوری جو ہے وہ اب سامنے بھی آ چکی ہے. تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم دیکھیں گے کہ جلدی ہمیں ایک اور فریم ورک نظر آئے گا. کھیل کے میدان سے خبر ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں. مخالف ٹیموں کے چھکے چھڑانے والے وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان بہت زیادہ ان کو سراہا جا رہا ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے سال 2021 کے پلیئر آف دی ایئر کے لیے ان کو نامزد کر دیا ہے. ماشاءاللہ قومی ویمن کرکٹر فاطمہ ثنا ان کو ویمن کرکٹر آف دی ایئر 2021 کے لیے نامزد کیا گیا ہے, اور ظاہر ہے ان دونوں کے لیے ہم کہیں گے بیسٹ وشز. زبردست یہ ایک خبر تھی. محمد رضوان انہوں نے رواں برس شاندار بلے بازی کے علاوہ بہترین وکٹ کیپنگ کا مظاہرہ کیا ہے, اور سال 2021 میں T20 فارمیٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا اعزاز بھی انہی کے نام ہے, انہی کے پاس ہے. محمد رضوان انہوں نے سال 2021 میں 29 میچز کھیلے اور 73.66 کی اوسط سے 1,326 رنز بنائے ہیں. اور اگر باقی پلیئرز کو ہم دیکھیں جو ان کے مد مقابل چاہے انگلینڈ سے ہو, سری لنکا سے ہو یا آسٹریلیا سے مچل مارش ہی کیوں نہ ہو, ان کو بھی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے. جبکہ ون ڈے کرکٹ میں فاطمہ ثنا کو شاندار کارکردگی پر ویمن کرکٹر آف دی ایئر کے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے. اور ان کے علاوہ انگلینڈ کی بھی سارے پلیئرز اس میں شامل ہیں, جنوبی افریقہ کے پلیئرز شامل ہیں, ویسٹ انڈیز کے پلیئرز شامل ہیں. اور اگر ہم ویمن کرکٹر آف دی ایئر کے ایوارڈ کی دوڑ میں دیکھیں تو ظاہر ہے ہماری تو ایک پلیئر ہیں اور بھی پلیئرز شامل ہیں. دیٹ شوز کس طرح اب خواتین بھی اس میں نام بناتی چلی جا رہی ہیں. زبردست. بڑھتے ہیں جناب آگے, اور لاہور ہائی کورٹ کی خبر ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں آپ سے. لاہور ہائی کورٹ نے تحفظ والدین آرڈیننس 2021 کے قانون پر اب ایک فیصلہ بھی سنایا ہے, اور اس سے متعلق کہا گیا ہے کہ جو بھی کوئی بدبخت, میں کہوں گا یہاں پر, جو کوئی بدبخت والدین کو گھر سے نکالے گا, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, 1 سال قید ہوگی,
جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اولاد چاہے کرائے کے گھر میں ہی کیوں نہ رہ رہی ہو، چاہے وہ مالک ہو چاہے وہ کرائے کا گھر ہو، والدین کو گھر سے نہیں نکال سکتی۔ والدین کو گھر سے نکالنا، ان کے لیے دروازے بند کرنا، یہ ایک جرم تصور ہوگا۔ اور اس فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اپنے گھر سے کبھی بھی نکال سکتے ہیں، اولاد نہیں کر سکتی یہ۔ والدین کے نکالنے پر بیٹا یا بیٹی کو 7 دن میں گھر خالی کرنا ہوگا، ورنہ 1 ماہ کی سزا ہو سکتی ہے۔ چلیں اس پر کوشش کرتے ہیں، آگے چل کر ہم ایک لائر بھی ہیں ان سے بھی کریں گے اور اس سے متعلق ان سے بات کریں گے، لیکن چلیں کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں۔ یوں تو ہم نے بات پاکستان کی ہے، لیکن میری کوشش تھی کہ میں کچھ دنیا بھر کی خبریں بھی آپ کے سامنے رکھوں، چاہے کوئی روبوٹ سے متعلق خبر کیوں نہ ہو، وہ چاہے کسی کروز شپ کو جو ہوٹل بنایا جاتا ہے اس سے متعلق کیوں نہ خبر ہوں گی۔ ایسی بہت سی خبریں ہمارے تک پہنچتی ہیں تو دل کرتا ہے کہ وہ خبریں آپ تک ہم پہنچائیں کہ ویژول اتنا خوبصورت اتنا شاندار ہوتا ہے، لیکن اکیلا ہونا تو سانس بھی بھول جاتا ہے، اس لیے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں پاز بھی لے لیتا ہوں، تو پلیز forget that, forgive me، کیونکہ زریاب آج بھی ظاہر ہے نہیں موجود یہاں پر کراچی میں ہے، 1 دن کا بتا کر گئی تھی، 3 دن آج ان کو ہو گئے ہیں، تو ہم یہ آن ایئر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گلہ ہے ان سے، بٹ اینی ویز چلیں خیریت سے واپس آئیں وہ۔ چونکہ خبریں آپ کو دینی ہیں مزید بھی، تو ہانگ کانگ آپ کو لے کر چلتے ہیں اور ایک رہائشی علاقے کا ایک منظر آپ کو دکھاتے ہیں جہاں عمارتوں کے بیچوں بیچ ایک ایسا شاپنگ مال موجود ہے جو دکھنے میں بالکل کروز شپ لگتا ہے، یعنی ایک ایسی عمارت تعمیر ایسی کہ کروز شپ لگتا ہے۔ اس شاپنگ مال میں جناب 300 سے زائد دکانیں ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، متعدد عمارتیں ہیں جن میں فیشن ورلڈ، امیزنگ ورلڈ، ٹرائر ورلڈ اور ہوم ورلڈ شامل ہیں۔ اس مال کے حوالے سے بتائیں تو اس کے شاندار نظاروں کے ساتھ ساتھ ایک سمندر کنارے چلنے والے راستے کے بالکل ساتھ ہے، تو رات کے وقت اس کا نظارہ کمال کا ہوتا ہے، شاندار ہوتا ہے، بڑا پیارا، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کووڈ-19 کی۔ کووڈ-19 ایک پینڈیمک، اور جب ہم کووڈ-19 کی بات کرتے ہیں اس نے ہمیں ہٹ کیا ہے بری طرح سے، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، ایموشنلی بھی، اکنامکلی بھی، یعنی فائنینشلی بھی۔ تو کووڈ-19 سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، ذرا پاکستان کی جو اسٹریٹجی تھی دیٹ واز مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کووڈ-19 کی جو ویکسین ہے اس سے متعلق بھی ہم نے دیکھا کہ بڑا زبردست کام ہوا، جس طرح لوگوں کو بتایا گیا، سمجھایا گیا، موٹیویٹ کیا گیا۔ آئی ریمبر دیٹ ڈے جب کووڈ-19 کی جو ویکسینز ہیں اس کے ہم نے ٹرائلز دیکھے، اور آئی واز ون آف دوز جنہوں نے وہ اس ٹرائل میں بھی حصہ لیا۔ تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ پارٹ بھی لیں اس میں، لوگوں کو بتائیں بھی، موٹیویٹ بھی کریں کہ ویکسین بہت زیادہ ضروری ہے، بیکاز اس وقت میں جب کہ بہت سے میتھس اٹیچ تھیں، اس وقت میں جب کہ اس ویکسین کو لے کر بہت سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، تو یہ بتانا بڑا ضروری تھا یہ ویکسین بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی ویکسین ہو، وہ سائنو ویک ہو، وہ سائنو فارم ہو، وہ ماڈرنا ہو، وہ فائزر ہو، وٹ ایور دیٹ ویکسین از، لیکن اس کی اپنی افادیت ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ تو کووڈ-19 کی ویکسین سے متعلق اب جو میں بات کرنے والا ہوں آپ سے، وہ ایک خوشی کی خبر بھی ہے، کیونکہ کووڈ-19 کی جو ویکسین ہے جن کو لگ گئی، جنہوں نے لگوا لی، ایک بڑی اچھی بات ہے، ہماری پاپولیشن نے اس کو بڑا سیریس لیا اور ویکسین لگوائی، لیکن پہلے بھی اس سے متعلق کہا جاتا رہا، ظاہر ہے یہ ویکسین تو لگائی جا رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہر سال ویکسین لگائی جائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں انفلوئنزا شاٹس لگتے ہیں سپٹمبر میں، اکتوبر میں، ڈپینڈنگ آن دا ویدر، ڈپینڈنگ آن دا سٹی یو لیو ان، کہ وہ جو انفلوئنزا کی ویکسین ہے وہ لگائی جاتی ہے تاکہ آپ نزلہ، کھانسی، زکام سے محفوظ رکھ سکیں، اور ہر سال لگائی جاتی ہے۔ بوسٹر ڈوزز ہوتے ہیں، بچوں کو زیادہ ریکمینڈ کی جاتی ہے جن کو الرجی ہوتی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم کووڈ-19 کے معاملے پر یہی دیکھتے ہیں کہ لگ گئی ویکسین، وہ چاہے 1 ڈوز تھی یا کہ 2 ڈوزز تھیں، اب اگر 1 سال ہو گیا اس ویکسین کو آپ کو لگوائے ہوئے، اس کی بوسٹر ڈوز کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور بوسٹر ڈوز کون سی لگوانی ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے سائنو ویک یا سائنو فارم لگوائی تھی، یا فائزر لگوائی تھی، یا ماڈرنا لگوائی تھی، 1 ڈوز کے بعد کتنی ایفیکیسی تھی، 2 ڈوزز کے بعد کتنی قوت مدافعت بن گئی، اور اب جب بوسٹر ڈوز لگوائیں گے تو قوت مدافعت کا لیول کیا ہوگا۔ سائنو ویک، سائنو فارم کے بعد کون سی بوسٹر ڈوز آپ لگوائیں گے تو کتنی ایفیکیسی ہوگی، آج ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ کووڈ ویکسین سے متعلق اب مختلف ریسرچ جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ سنگاپور، امریکہ اور چلی،
ان کے جو ادارے ہیں ان میں ریسرچ میں بوسٹر ڈوز سے متعلق بتایا گیا ہے کہ کون سی بوسٹر ڈوز کتنی ایفیکیسی آپ کو دے گی, آپ کو کتنی اس سے بچت کروا پائے گی, کووڈ-19 سے متعلق کتنا لڑنے کی صلاحیت آپ کو دے پائے گی. تو کون سی ویکسین کی بوسٹر ڈوز کرونا وائرس کے خلاف زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں, یہ ان ریسرچز میں سامنے ہے. تو ایک ریسرچ کا حوالہ یہاں دیتے ہیں جس کے مطابق سائنو ویک کی جو 2 خوراکیں ہیں, جو 2 ڈوزز ہیں, اس کے بعد اگر فائزر کی بوسٹر ڈوز لگواتے ہیں, ریمبر سائنو ویک ڈوز 1 ڈوز 2 اور اس سائنو ویک کے بعد فائزر کی بوسٹر ڈوز, اگر یہ کمبینیشن ہے آپ کا, یہ آپ لگواتے ہیں, چونکہ سائنو ویک ہم نے زیادہ لگوائی ہے سٹارٹ میں, اور اب اگر فائزر کی بوسٹر ڈوز لگے گی تو 95% ایفیکیسی ہے اس کی, آپ کی باڈی میں 95% یہ صلاحیت ہوگی کووڈ-19 سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی, اس وائرس سے لڑنے کی یہ طاقت ہوگی. تو اس ریسرچ سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا اور بھی شیئر کرتے ہیں آپ سے کہ اگر فائزر کی پہلی ڈوز لگی تھی اور دوسری ڈوز لگی ہے اور اب آپ بوسٹر بھی اس کا لگوائیں گے تو 62% ریڈکشن آف انفیکشن رسک ہے آپ کو. اور اس کے علاوہ اگر فائزر کی پہلی ڈوز تھی, فائزر کی دوسری ڈوز تھی, اب آپ موڈرنا کی بوسٹر ڈوز لگوائیں گے تو 72% ریڈکشن آف انفیکشن رسک ہو جائے گا. 72% موڈرنا لگوائی تھی اور آپ بوسٹر ڈوز بھی موڈرنا کی لگوائیں گے تو 90.8% جو ہے وہ اس کی ایفیکیسی آپ کی ہو جائے گی, اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جائیں گی. موڈرنا لگوائی تھی اور اب اگر فائزر لگوائیں گے تو 677.9 انٹرنیشنل یونٹ پر ایم ایل آف نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز. آ رہے یہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں, ہم کوشش کریں گے آگے جا کے ڈاکٹر صاحب کو بھی لیں, ان سے سمجھیں بھی اس سے متعلق, کیونکہ ذرا کافی اس میں ٹیکنیکلٹیز بھی ہیں. اور سائنو ویک کا جس طرح میں نے ذکر کیا, سائنو ویک ہم نے کافی لگوائی. سائنو ویک ویکسین لگوانے کے بعد فرسٹ ڈوز, سیکنڈ ڈوز اور اب اگر بوسٹر لگوائیں گے تو 74% ایفیکٹونیس ہے, 74% اس کی جو ہے وہ ایفیکیسی ہے. اور سائنو ویک اور فائزر کا بتا چکا ہوں کہ 95% اس کی ایفیکیسی ہوگی. تو یہ تو ہم نے بات کر لی کووڈ-19 کی ویکسین سے متعلق. لیکن جب بات کووڈ-19 کی ویکسین کی ہم کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہے ہم کسی کو اگر ٹیلی فون کال ملائیں تو سب سے پہلے ہم کیا سنتے ہیں؟ ہم ایک خوبصورت سی آواز سنتے ہیں اور اس آواز میں ایک پیغام ہوتا ہے اور وہ پیغام اہم ہوتا ہے. پیغام نارملی ان 1-1.5 سالوں میں ہم نے کیا دیکھا, جب کووڈ-19 کا رسک بڑھا تو ایک اور میسج تھا, جب کووڈ-19 کی ویکسین کی بات تھی تو میسج بدل دیا گیا اور مختلف آوازوں میں وہ میسج ہم نے سنا. There were so many voice over artists جن کی آواز میں وہ میسج ہم سنتے آئے. اسی طرح سے اب جب ہم دیکھتے ہیں کووڈ-19 کی ویکسین کا بوسٹر ڈوز کا معاملہ ہے تو اب ذرا میں ہوتا ہوں خاموش, دیکھیے آپ مجھے ہی, لیکن ایک آواز آپ کو سنواتے ہیں کووڈ-19 ویکسین سے متعلق. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دوسری ڈوز لگوانا لازمی ہے. اب حکومت پاکستان اپنے 30 سال سے زائد عمر کے شہریوں کو بوسٹر ڈوز بھی لگا رہی ہے. زبردست. آپ نے آواز سنی, آپ سوچیں گے شکل تو میری نظر آ رہی ہے, شاید میں نے موبائل فون آن کر دیا اور میں نے کسی کو واقعی کال ملائی ہے اور یہ آواز آپ نے سنی ہے. یہ آواز آپ نے پہچان بھی لی ہوگی چونکہ یہ آواز ہم بہت زیادہ سنتے ہیں. یہ آواز جس کی ہے چہرہ اس کا دکھائیں گے آج آپ کو. پروگرام میں جوائن کیا ہے آج رمشا باسط شیخ صاحبہ نے, وائس اوور آرٹسٹ ہیں آپ. 2017 واز دا ایئر جب پہلی بار آپ نے وائس اوور کیا. آج کل ریڈیو پاکستان سے منسلک ہیں, پروگرام ہوسٹ کر رہی ہیں, بی ایس آنرز ماشاءاللہ آپ نے کیا ہے. اور ان کا خواب ہے کیا, یہ میں انہی سے چل کر پوچھوں گا. تو ہم ذرا بڑھتے ہیں اپنے لاؤنج کی طرف. رمشا ساتھ موجود ہیں. رمشا السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. زبردست آواز. رمشا یہ آواز کے لیے کیا کرتی ہیں؟ یہ آواز کے لیے ویسے تو یہ قدرتی اور گاڈ گفٹڈ ہے, لیکن اس آواز کے لیے یہ کہ میں گرم پانی پیتی ہوں اس کا خیال رکھنے کے لیے. اوکے زبردست. اچھا رمشا تھوڑا سا مجھے بتائیں 2017 پہلی بار جب آپ نے وائس اوور کیا تو وہ اسکرپٹ کیا تھا, اور کیا اس سے پہلے بھی آپ کو یہ معلوم تھا یا آپ کو بتایا گیا, کسی نے ذکر کیا کہ رمشا آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے, آپ کو وائس اوور کرنی چاہیے؟ جی یہ جو صلاحیت تھی یہ بچپن سے ہی مجھے شوق تھا. ریڈیو بہت سنتی تھی, ٹی وی بہت دیکھتی تھی, اسپیشلی نیوز, تو انہیں کاپی کرنے کی کوشش کرتی تھی, بٹ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں بڑی ہو کے اتنی بڑی کاپی کیٹ ہو جاؤں گی. تو اس طرح سے یہ چلتی رہی چیزیں, اسکول, کالج, اور وہاں پہ پوئٹری کمپٹیشنز, ڈیکلیمنیشن, اسپیچز. پھر ساتھ ساتھ جب یونیورسٹی شروع ہوئی میری تو وہاں مجھے میرے دوستوں نے کافی موٹیویٹ کیا کہ تمہاری اتنی اچھی آواز ہے, تم لاتعداد فنکشنز ہوسٹ کر چکی ہو, تو تم کیوں نہ اپنی آواز کو یوٹیلائز کرو. تو میں نے کہا اگر انشاءاللہ اگر ایسا موقع کبھی مجھے ملا تو میں کروں گی. بٹ مجھے اس وقت وائس اوور کا آئیڈیا نہیں تھا. نیوز کا پتا تھا, ریڈیو کا سنا تھا, لیکن وائس اوور کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, وہ آئیڈیا نہیں تھا. تو ایک دن مجھے ایک کمپنی نے ریچ آؤٹ کیا
اور انہوں نے کہا کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری کمپنی کے لیے کچھ سیمپلز ریکارڈ کروائیں. اس وقت کیونکہ میں خود بھی اسٹوڈنٹ تھی تو میں نے کہا کہ چلو یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھتے ہیں. اور ایکسپیرینس اس طرح ہوا کہ میں نے اپنے کچھ آواز کے سیمپلز ریکارڈ کروائے اور ان میں سے ایک سلیکٹ ہو گیا جو آج کل ایک مشہور ایئر لائن میں جو ہے وہ چل رہا ہے 2017 میں. جی تو میں زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا آپ کو سنا سکتی ہوں. پلیز ڈو دیٹ. جیسے کہ آپ ہوائی سفر کر رہے ہیں اور آپ کو اندر جو ہے وہ ایئر ہوسٹس ہدایات دے رہی ہوتی ہیں تو وہ بیسکلی ان کی آواز نہیں ہوتی. اچھا میں سمجھا وہ خود جاتی ہے مائک میں بولنے کے لیے. نہیں ان کے پاس مائکس ہوتے ہیں ایمرجنسی کے لیے لیکن وہ آلریڈی وائس اوور ریکارڈڈ ہوتے ہیں. تو اس میں سے ایک وائس اوور جو ہے وہ میرا چل رہا ہے تو وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی. تمام مسافروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیے اور اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے. واو. اس کے ساتھ ساتھ پرواز اڑان سے پہلے سفر کی دعا پڑھ لیجئے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. شکریہ. ٹھیک ہے رمشا ایک ریکویسٹ ہے بال تھوڑے سے مائک سے آپ ہٹائیے گا. یس مائک کو ٹچ ہو رہے ہیں. یس تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی آواز میں ذرا سی بھی کوئی ڈسٹورشن ہو. اتنی خوبصورت ماشاءاللہ آپ کی آواز. گریٹ. اچھا پھر ٹچ ہو رہے ہیں رمشا مائک سے. اچھا چلیں زبردست. یس پرفیکٹ پرفیکٹ. اچھا رمشا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب فون پہ جنرلی آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے وہ ہم اس کو کال کریں ظاہر ہے جو جان پہچان جس سے ہے ایک رینڈم آپ نے کال کی ہے یا جس طرح آپ نے کسی کو ویسے ہی کال کی کسی کام کے لیے اور اس نے فرسٹ ٹائم آپ کی آواز سننی ہے ٹیلی فون پر تو ایک منٹ کے لیے کبھی کسی کو یہ لگا یہ واقعی کوئی لڑکی مجھ سے بات کری اور از اٹ اے روبوٹ؟ نو مجھے اکثر لوگ روبوٹک سمجھتے ہیں کیونکہ جب میں فون اٹھاتی ہوں السلام علیکم تو تھوڑی دیر کی خاموشی ہو جاتی ہے پھر میں ان کو مخاطب کرتی ہوں کہ جی میں رمشا بات کر رہی ہوں تو پھر وہ ایزی ہوتے ہیں ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فون اٹھاتے ہی روبوٹ بات کر رہا ہے. اچھا رمشا کبھی ایسے ہوا کہ کوئی کال آپ کو آ رہی ہے اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا اس سے بات کرنے کا آپ نے کال اٹھا رکھا السلام علیکم آپ کا نمبر کسی کے استعمال میں نہیں؟ لا تعداد دفعہ میں اکثر ایسے پرینکس کرتی رہتی ہوں جب میرا موڈ نہیں ہوتا اور اکثر فیملی میں جیسے امی ابو کے علاوہ فرینڈز ہو گئے یا کزنز ہو گئے ان کے ساتھ کرتی ہوں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کچھ سال پرانی بات ہے میری والدہ کے نمبر پہ ایک رانگ نمبر آ گیا تو وہ میں نے پک کر لیا. وہ جنرلی پک کیا تھا مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ میری اس نمبر کے پیچھے پڑ جائیں گے. خوبصورت آواز کی وجہ سے میں نے فون اٹھایا میں نے کہا السلام علیکم کس سے بات کرنی ہے تو کچھ دیر وہ خاموش رہنے کے بعد سوری میڈم وہ یہ غلط نمبر ڈائل ہو گیا ہے. میں نے کہا اٹس اوکے کوئی بات نہیں تھینک یو. یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا. خیر ہماری پاکستانی عوام ویسے تو ماشاءاللہ بہت اچھی اور پیاری ہے لیکن گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کے جو میسیجز ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس کے بعد پھر کالز آنا شروع ہو گئیں. اب کیونکہ وہ میری والدہ کا فون تھا اور آف کورس ہم فیملی میں بیٹھے ہیں کوئی مہمان آئے ہوئے گیسٹ ہیں اور آپ کے موبائل پہ اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں جو کہ اچھا نہیں سمجھے جاتے. تو ایک دن میں نے بڑے تنگ آ کے نا فون اٹھایا اور میں نے کہا آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت دوسری کال پر مصروف ہے برائے مہربانی انتظار کیجیے. فون بند. پھر ایک دفعہ دوبارہ فون آیا میں نے فون اٹھایا آئی سیڈ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر مکمل طور پر بند ہے برائے مہربانی کوشش نہ کیجیے. پھر تھرڈ ٹائم کال آئی تو تھرڈ ٹائم میں نے کہا اس کال کو ملانے کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے برائے مہربانی اکاؤنٹ ریچارج کریں. اچھا یہ بھی وائس اوور آپ کی ہے کیونکہ ذرا ہم سنتے ہیں مختلف سیلولر کمپنیز ہیں مختلف وائس اوور آرٹسٹ کی جو ہیں وہ وائسز چل رہی ہیں. سو آئی ایم ناٹ دا اونلی ون. پاکستان میں ماشاءاللہ بہت ساری وائس اوور آرٹسٹ ہیں جو اپنی آواز کا جادو الگ الگ آرگنائزیشن کے ساتھ جگا رہے ہیں اور سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ہم نے ایک اسکرپٹ نکال کے رکھا ہے آپ کے لیے. میں نے وہ اسکرپٹ آپ کو بالکل نہیں پڑھایا وہ اسکرپٹ اب آپ کو ہم دیتے ہیں اور لیٹس سی جی. اور آپ لوگوں نے ہنسنا نہیں ہوگی اسکرپٹ میں نے لکھا ہے. اچھا آلرائٹ تھینک یو. تو میں نے لکھا آپ سمجھ جائیں کہ میں نے کیا لکھا ہوگا تو پلیز رمشا. اچھا جی یہ مجھے پورا پڑھنا ہے؟ جی پورا پڑھنا ہے آپ کو. اوکے فائن. السلام علیکم خواتین و حضرات. میرا نام رمشا باسط ہے اور آج صبح میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ ایک خواب پورا ہو گیا. مجھے آج پاکستان ٹیلی ویژن کے مارننگ شو میں آ کر بہت اچھا لگا اور صبح پاکستان کے سیٹ پر آ کے یوں لگا جیسے یہ جنت کا ٹکڑا ہو. واہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میزبان
मोहम्मद शोएब। मोहम्मद शोएब, मेज़बान मोहम्मद शोएब, जिनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ। थैंक यू। इस पे भी कोई शक नहीं है। और मेज़बान मोहम्मद शोएब, जिनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, इनकी शख्सियत से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और मैं ऐलान करती हूँ कि जब भी मुझे वॉइस ओवर के लिए कहा जाएगा मैं इनको इनकार नहीं करूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। ऐसे कि आपने आखिर में पढ़ी तो नहीं है, नहीं तो खुद से कहा है ना? जी जी, ये मैंने खुद से बोला है। ये देखिए खुद से कहा जी, है। और आखिर में है शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा रमशा, मुझे बताएं कि ज़ाहिर है वॉइस ओवर इतना ज़बरदस्त आप माशाल्लाह कर रही हैं, इतना आपको प्रेज़ किया जाता है। एक वो तो कॉल का मामला रहा जो वालिदा के नंबर पे कॉल आई, कभी ऐसा भी हुआ एक अननोन कॉलर को मोहब्बत हो गई हो आपकी आवाज़ से, चूँकि ये भी बड़ा कॉमन है कि आवाज़ से मोहब्बत हो जाती है, तो ऐसा भी मामला हुआ? अननोन कॉलर्स, जी ऐसा होता रहता है। और मैं आई लव यू के मैसेजेस भी आते हैं? जी बहुत आते थे, लेकिन अच्छा। अब मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अननोन नंबर्स उठाती नहीं हूँ। Okay. जो मेरे जानने वाले हैं, जो बिजनेस रिलेटेड कॉल्स आती हैं तो मैं वो उठाती हूँ, अदरवाइज मैं कॉल्स नहीं, मैं मैसेज पे बात करना बेहतर समझती हूँ। बिल्कुल ठीक है जी। अब थोड़ा सा बताएं कि माशाल्लाह आप यूर आरजे विद 101 Yes. और उसके साथ साथ आप मेरा ख्याल है बहुत जल्द वहाँ पर खबरें भी इंशाल्लाह पढ़ेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ख्वाब क्या है, इस आवाज़ को और किस तरह यूटिलाइज करना चाहती हैं? मैं अपनी आवाज़ को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ और पाकिस्तान टेलीविज़न के तवज्जुह से मैं वहाँ तक ये बात पहुँचाना भी चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब है जो मैंने बचपन से देखा है, पाकिस्तान परेड, जो कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, और मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा उसे कंडक्ट करना चाहती हूँ, चाहे वो उर्दू का मुझे स्लॉट मिल जाए, चाहे वो इंग्लिश का मिल जाए, लेकिन वहाँ मैं यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ अपनी आवाज़ को। सेकंड, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बैठी हूँ, मेरा सबसे बड़ा दूसरा ख्वाब यही था कि मैं यहाँ से इंग्लिश न्यूज़ कंडक्ट करूँ। वाओ! यस, पीटीवी वर्ल्ड से। मैं तो कहता हूँ कि हो सकता है हमारी मैनेजमेंट सुन भी रही है, हम लाइव ही ऑडिशन ले लेते हैं। अगर अंग्रेजी में भी आप कुछ अपना इंट्रोडक्शन और व्हाटएवर यू वांट टू से, अंग्रेजी में भी हम जरा देखते हैं कि अंग्रेजी में कितनी फ्लुएंसी और आवाज़ कैसी है। ऑलराइट, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, दिस इज रिमशा बासित शेख फ्रॉम द सेट्स ऑफ पीटीवी वर्ल्ड। वाओ! द न्यूज़ रेड बाय रिमशा बासित शेख। फिर आप जो भी न्यूज़ देंगे जो भी वो खबर आपको देंगे ज़ाहिर आपको अच्छा, पढ़ेंगे। मेरी आवाज़ के ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मुख्तलिफ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं जो देखते हैं, फॉलो करते हैं हमें और आपके शो को भी। जी जी। तो आवाज़ के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आवाज़ के मुख्तलिफ वेरिएशन होते हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड होते हैं। ये आपको पता नहीं चलते, लेकिन एक वक्त आता है कि आपको उसका आइडिया हो जाता है। मुझे भी पहले आइडिया नहीं था, लेकिन अब जब से मैंने रेडियो ज्वाइन किया, वहाँ मेरी काफ़ी पॉलिश हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। मैं कुछ लोगों के नाम भी लेना चाहूँगी ऑन एयर, जिनमें 101 की जो प्रोग्राम मैनेजर हैं सदफ रानी, मैम सदफ रानी, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। और जहाँ भी मेरी कोई गलती होती है तो वो मुझे बहुत प्यार से करेक्ट करती हैं कि ये गलती है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम बेहतरीन ब्रॉडकास्टर बनो, तो तुम्हारी ये गलती दुरुस्त होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ लोग हमें देख रहे हैं, तो आवाज़ की वेरिएशंस की बात कर रही थी। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा वेरिएशन और मेरा टोन डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे। अगर मेरे साथ दोस्तें होंगी तो मेरे साथ उनका टोन डिफरेंट होगा। फ़ोन पे बात करती हूँ तो मेरा टोन थोड़ा सख्त हो जाता है, स्पेशली जब कोई मर्द हजरात मेरे साथ हों। ठीक। रेडियो पे जाती हूँ तो वो डिफरेंट होता है। इतनी वेरिएशंस हैं। यस, और जब मैं पोइट्री पढ़ती हूँ तो वो डिफरेंट होता है। पोएट्री हो जाए श्योर, प्लीज। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। तो मैं सुना दूँ अपनी पसंद प्लीज से? आप अपनी पसंद से सुनाइए। ओके। ये गज़ल मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे पढ़ती हूँ, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पीटीवी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मौका मिल रहा है, और शायद ये हमारी ज़िंदगियों से रिलेट भी करे। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, गुनाह ना होते सवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो रब ही जानता है, दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। थी खामोश फितरत हमारी जो कुछ बरसों निभा गए हैं, थी खामोश फितरत हमारी जो कुछ बरसों निभा गए हैं। हमारे मुंह में जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। हम अच्छे थे पर सदा उनकी नज़र में बुरे ही रहे, हम अच्छे थे पर सदा उनकी नज़र में बुरे ही रहे। हम जो सच में ख़राब होते तो सोचो कितने फसाद होते, कितने फसाद होते। जी जबरदस्त, यानी पोइट्री से भी खासा लगाव आपका। जी। फ्री टाइम में क्या करती हैं? गले को कैसे उस पे कहना चाहिए कि गर्म पानी पीना,
گلے کا خیال رکھنا, اچھا جی آئس کریم نہیں کھانی, ٹھنڈا پانی نہیں پینا, باہر گئیں دوستوں کے ساتھ کزنس کے ساتھ وہ گول گپے نہیں میں نے نہیں کھانے, گلا نہ خراب ہو جائے, ایسا ہوتا ہے؟ میں ان سب چیزوں کی بہت شوقین ہوں اور اسپیشلی مجھے گول گپے بہت پسند ہیں. گول گپے ہو گئے, آئس کریمز ہو گئیں, یہ میں کھاتی ہوں, لیکن کوشش میری ہوتی ہے کہ میں زیادہ تر اوائڈ کروں, اسپیشلی جب میرے شوز ہوتے ہیں یا وائس اوور, کیونکہ ابھی وائس اوور کا مجھے اچھا خاصا کام ملا ہوا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی آواز میں نا میری ذرا سا بھی اتار چڑھاؤ نہ آئے اور بہترین آواز جو ہے وہ میں ریکارڈ کر کے سامنے والے کو دوں. اچھا, وائس اوور جب آپ کر رہی ہیں تو ہم نے دیکھا بیک گراؤنڈ وائسز جس طرح ٹرکش ڈرامے بھی ہیں, ان کی وائس اوورز بھی ہے, جیسے ہم یہاں پہ ارطغرل غازی ہو, اس طرح اور بہت سے ڈرامے ہیں, ان کی وائس اوور ذرا پاکستانی آرٹسٹ انہوں نے کی ہے, تو ایسے کسی ڈرامے کے کریکٹر کو وائس اوور آرٹسٹ بھی آپ ایز اے وائس کیا آپ نے؟ جی مجھے آفر ہوئی تھی. اچھا جی, اور کس کریکٹر کے لیے؟ سلچان خاتون کے لیے. واو. جی, لیکن وہ آفر مجھے میری کچھ ایسی مجبوری تھی جو مجھے ریجیکٹ کرنا پڑی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایپیسوڈ وہ کیریکٹر کافی لمبا گیا تھا اور اس کے لیے آپ کو ایک کنسٹنٹ ایک ہی آواز چاہیے ہوتی ہے, اور ایپیسوڈس بھی پہلے ہی سیزن کے ایپیسوڈ 60+ تھے, تو مختلف اگر سیزنس کو آپ جمع کر لیں تو وہ 200+ ایپیسوڈس بنتے ہیں, اور اس دوران میری والدہ بیمار تھیں تو میں نہیں کر سکی. صحیح, ذرا والدہ سب سے پہلے, ان کی صحت سب سے پہلے, اس کے بعد سارا یہ کام بالکل ٹھیک ہے. وہ چیز ایسی تھی کہ میں نہیں کر پائی بیکاز شی واز فائٹنگ وتھ کینسر دیٹ ٹائم. How is she now? Alhamdulillah, she's a cancer survivor. Alhamdulillah. And she is a very brave lady, a very brave lady of Pakistan. I must say کہ بیٹی نے خیال بھی بہت رکھا ہوگا. الحمدللہ, یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سعادت تھی کہ مجھے میری ماں کی خدمت کرنے کا موقع ملا, اور اللہ تعالیٰ بہت چن کے جو ہے یہ فیصلہ کرتا ہے, تو میں جتنا اس کا شکر ادا کروں, شاید اگر آج میں یہاں بیٹھی ہوں تو میں کہنا چاہوں گی کہ اللہ کے دربار سے جو کچھ بھی ملا ہے یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. ماشاءاللہ, بہت پیاری بات. کوئی ایسا کیریکٹر رمشا جو کہ آپ کسی بھی ڈرامے میں آپ نے دیکھا ہو اور آپ سوچتے ہو اچھا اس کی وائس اوور مجھے کرنی چاہیے یا میں کروں تو مزہ آئے؟ پاکستانی بات کریں یا پاکستانی بھی ہو سکتا ہے اور اوور آل باہر کا بھی ہو سکتا ہے. ویسے تو کافی سارے ڈرامے آ چکے ہیں. عشق ممنوع جب میں چھوٹی تھی تو میں اس وقت کافی دیکھتی ہوتی تھی, کالج یونیورسٹی کی بات ہے, تو میں چاہتی تھی کہ جو بھیتر کی آواز ہے اس کیریکٹر میں وہ میں کرنا چاہتی تھی, بیرن سیٹ. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ میرا عشق ممنوع جی, لیکن اس وقت آف کورس وہ کالج یونیورسٹی کا ٹائم تھا, شاید میں بھی اس سے پہلے کی بات ہو جی, کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا اس ڈرامے کو بھی آئے ہوئے, تو مجھے بہت شوق تھا کہ ان کی آواز کی جگہ میری آواز ہونی چاہیے تھی, مطلب ان کی ڈب میرا ہونا چاہیے تھا. زبردست. شاپنگ کرنے گئی ہوں اور بارگیننگ کرنے, اور اتنی خوبصورتی سے جب آپ بارگیننگ کرواتے ہوں کہ بھائی ذرا قیمت کم کر دیجئے یا وٹ ایور یو سے, تو وہ اس آواز کی وجہ سے کبھی قیمت کم کی اس نے کہ آپ کی آواز بڑی پیاری؟ مجھے اس آواز کی وجہ سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے ذرا. اس آواز کی وجہ سے مجھے بہت فائدے ہوتے ہیں. اکثر جیسے کسی کا بہت غصہ ہوتا ہے تو اگر میں آرام سے ذرا بات کروں کہ کیا بات ہے سر پلیز بتائیے, مطلب میں کوشش کرتی ہوں کام ڈاؤن کرنے کی, تو وہ رائگا نہیں جاتی میری, وہ کام ڈاؤن ہو جاتی ہے وہ چیز, اور اکثر وہ بیشتر پرائز بھی کنٹرول ہو جاتے ہیں. واقعی جی, اس کا مطلب ہے کہ گھر والے آپ کو ساتھ لے کر ہی جاتے ہیں. جی, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ جاؤں. اچھا, بینکس, میں بینکس پہ بھی آنا چاہ رہا تھا, اور اس کے علاوہ اور بڑے ادارے جہاں ٹکٹ نمبر بینک میں بھی ہوتا ہے, ادروائز بھی ٹکٹ نمبر, تو پلیز اگر اس کے بارے میں وہ ایک روبوٹڈ وائسز ہوتے ہیں, IVRs ہوتے ہیں, انٹریکٹیو وائس رسپانس. اچھا, تو یہ بیسکلی کسی بھی سیلولر کمپنیز کے لیے ہو سکتا ہے, بینکس کے لیے ہو سکتے ہیں, جہاں پہ آٹومیٹک جو ہے آٹومیٹڈ وائسز چل رہی ہوتی ہیں. اوکے, نہیں لیکن آواز تو جیتے جاگتے انسان کی ہوتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, جیسے کہ آپ بینک گئے ہیں یا آپ کہیں پہ بھی جہاں آپ نے ٹوکن نمبر لیا ہے, تو آپ کو آواز آئے گی ٹکٹ نمبر 49 پلیز پروسیڈ ٹو کاؤنٹر نمبر 3. اور اس میں اگر آپ کا ٹکٹ نمبر 90 ہوتا ہے, ایس باجی نو کی ہو گیا, میرا ٹکٹ نہیں اناؤنس کر رہی. پھر اسی طرح اردو میں بھی ٹکٹ نمبر 703 کاؤنٹر نمبر 2 پر تشریف لے جائیں, شکریہ. کتنی بار ایسا ہوتا ہے, کتنا فریکوینٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود کسی بینک میں گئی ہوں, کسی ایسے ادارے میں گئی ہوں, یا آپ نے ہی کال ملائی اور اپنی ہی آواز سنی ہو, کتنا فریکوینٹ ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا رہتا ہے, اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے, لیکن اب مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے. عادت ہو گئی ہے جی, زبردست. اپنے علاوہ کسی اور وائس اوور آرٹسٹ کے حوالے سے اگر ہم پوچھوں جو آپ کو لگتا ہے اچھا اس کی بھی آواز بڑی خوبصورت ہے اور بڑا اچھا وہ کام کر رہی ہیں کر رہے ہیں؟ جی,
مجھے میری جو انسپریشن تھی دیٹ واز سعدیہ ستار, اینڈ شی از اے ویل نون آر جے اینڈ ویل نون وائس اوور آرٹسٹ, اور مجھے ان کی آواز بہت, ان کا لہجہ بہت پسند ہے. ساتھ میں کراچی سے فرحین ملک ہیں, ان کی آواز کو میں بہت فالو کرتی ہوں, مجھے کافی پسند ہیں وہ, اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ایک ایسا ہی نام بنوں تاکہ کوئی اور رمشا آپ کے شو میں بیٹھی ہو اور وہ میرا نام لے رہی ہو. تو ایسا ممکن بھی ہوتا ہے, گاڈ گفٹڈ والا ایلیمنٹ تو ہے, لیکن کیا واقعی سکھایا بھی جا سکتا ہے, سیکھا بھی جا سکتا ہے, پریکٹس بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. اچھا. اور مجھے کسی نے نہیں سکھایا, لیکن یہ میں نے خود پریکٹس کی ہے اپنے ساتھ ساتھ. اور جو یہ میرا بات کرنے کا لہجہ ہے, یہ نارملی میرا گھر میں بھی یہی بات کرنے کا لہجہ ہے. میں بالکل ٹھنڈا اور دھیمے انداز میں بات کرتی ہوں شروع سے. بچپن سے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے نا شاید ایکٹنگ کرتی ہے, بٹ دس از ناٹ ایکٹنگ, کیونکہ ایکٹنگ ایک ٹینور تک ہوتی ہے, ایک وقت تک ہوتی ہے, وہ پوری ایک زندگی تک نہیں چلتی ساتھ. تو یہ میرا جو ہے وہ ہمیشہ سے ایسے ہی لہجہ رہا ہے. زبردست. اچھا, اگر آپ کی آواز میں گوگل میپ ہو اور راستے گائیڈ کرنے ہوں تو کیا وہ بھی کر لیں گی؟ ہاں, اگر مجھے موقع ملا تو میں وہ کر سکتی ہوں. اور ابھی بھی اکثر و بیشتر جب میں گوگل میپ لگاتی ہوں تو میں ان کی وائس فالو کر کے پھر ریپیٹ بھی کرتی ہوں. پلیز اگر کچھ ایسا کیجیے نا کہ ہم نے کہیں جانا راستے میں رائٹ لیفٹ ذرا کروائیے. اوکے. In 300 meters, take the first exit. Wow. In 200 meters, turn left. Your destination will be on your left. اچھا, ویسے آواز تو کچھ ایسی سی ہی ہوتی ہے. ہاں جی, لیکن وہ کسی اور وہ میری آواز نہیں ہے. جی جی بالکل. اچھا, اس کے علاوہ سنگنگ کا بھی شوق ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. سنگنگ کا میں ہر چیز کر سکتی ہوں, لیکن ایک چیز ہے میں گنگنا نہیں سکتی. مجھے گنگنانے کا شوق بھی نہیں تھا اور میں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی. اوکے جی, باقی میں اپنی آواز کو ہر طرح یوٹیلائز کر سکتی ہوں. کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ جب اتنا زیادہ پریز کیا جائے آپ کی آواز کو, آپ کے کام کو, آپ کی اس لگن کو, اور جب آپ کو اس طرح کمپلیمنٹس ملتے ہیں تو what do you feel؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور یقین کریں میں صرف اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ سب کچھ صرف اسی کا دیا ہوا ہے, ورنہ انسان کے پاس اتنی طاقت کہاں کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو اس طرح کر سکے, اور ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دعائیں سمیٹوں, اور جتنا ہو سکے میں پہلے تو میں لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرتی تھی, لیکن اب کرتی ہوں کیونکہ آر جے ہوں اور بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے, تو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہوں, بات چیت کرتی ہوں, ان کی باتیں سنتی ہوں, اپنی سناتی ہوں. تو یہ میری لائف ہے. زبردست. اینیمیٹڈ موویز بھی ظاہر بن رہی ہیں, تو پاکستان میں بھی بن رہی ہیں, بھلے کم صحیح لیکن بن رہی ہیں, اور اس میں ذرا پروسیس بھی ڈفرینٹ ہے. پہلے شاید وائس ریکارڈ ہوتی ہے, اس کے بعد اینیمیشنز ہوتی ہیں, تو اس کا شوق بھی ہے, وہ بھی کرنا چاہیں گی؟ اگر مجھے آفر ہوا تو میں ضرور کروں گی, چاہے وہ ڈرامے ہوں چاہے وہ اینیمیٹڈ موویز ہوں, کیونکہ اگر میرے پاس ایک آواز ہے اور کوئی یوز کرنا چاہے, ایون حکومتی اداروں کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, میں اچھے ریٹس پہ جو ہے آپ کو بہت اچھے وائس اوورز ریکارڈ کر کے دوں گی. ٹھیک ہے, چلے میں آپ کو ایک سچویشن دیتا ہوں. سمجھے کہ اینیمیٹڈ مووی بنانی ہے ہم کو, اور یہ ہم ایک سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. ایک بلی ہے اور ایک بلی کا بچہ ہے, اور بلی کا بچہ گر گیا ہے سوئمنگ پول میں. بلی یعنی جو مدر کیٹ وہ بڑی ورڈ ہے, یو آر دیٹ مدر کیٹ, اور وہ بچہ گر چکا ہے پول میں, اور آپ ہیلپ بھی چاہیے آپ کو دوسری بلیوں سے میں بھی, اور جو انوائرمنٹ ہے آپ کا, کیا ریئیکشن ہوگا کہ کٹن وہ جو ہے وہ ڈوب رہا ہے؟ میرے بچے کو بچاؤ اس طرح. اوکے اوکے, کوئی ہے میرے بچے کو بچانے کے لیے, اس وقت وہ ڈوب رہا ہے, میں کیا کروں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی میری مدد کرے, کوئی میری مدد کرے, میرا بچہ ڈوب رہا ہے. یہ آواز کے ویریشنز ہوتے ہیں جو چینج ہو جاتے ہیں. اچھا, اور یہی آواز اگر بھاری کرنی پڑے, کسی باپ بننا پڑ جائے, تو بلی کی ماں تھی نا, بلی کو باپ بننا ہے, آواز تھوڑی بھاری کرنی ہے, میسکولن وائس کرنی ہے, پھر ارے کوئی بچائے گا میرے بچے کو, وہ نیچے گر رہا ہے, میں بہت پریشان ہوں, میں نہیں جا سکتا. ارے تم یہیں رک جاؤ, میں آؤں گا تمہاری مدد کو, رک جاؤ ادھر ہی, ٹھہر جاؤ. That's nice. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ظاہر ہے وائس ہے, یہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ وائس اوور آرٹسٹ, ان کا اسکوپ کتنا ہوتا ہے؟ یعنی جس طرح آپ ماشاء اللہ آپ آر جے ہیں, آپ وائس اوور آرٹسٹ ہیں, آپ کر رہی ہیں, اسکوپ کتنا ہے اس کی فیلڈ میں؟ اس کا اسکوپ کافی ہے, کیونکہ ہر ایڈ کو, کمرشل کو, موویز میں مختلف اداروں کو اپنے اشتہاروں کے لیے اور مختلف جگہوں پہ پس پردہ آواز چاہیے ہوتی ہے. تو یہ اس کا اسکوپ ہے اور کافی اور آگے بھی رہے گا. تو میں چاہوں گی کہ اس کے لیے کوئی اکیڈمی وغیرہ بنے جہاں پہ اس طرح کی تعلیم دی جائے کہ آپ کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے, آپ کی آواز میں کتنا شائستگی ہونی چاہیے جب آپ بات کر رہے ہوں. اور آپ کو, جو میں کرتی تھی
वैसे आपने मुझसे पूछा नहीं लेकिन मैं बता देती हूँ. मैंने अक्सर और बेशतर शीशे के सामने खड़े होकर बचपन से मैं खुद से बात करती थी और अपने डायलॉग्स जो हैं वो मैं देखती थी अपने आप से बात करते हुए कि मेरी लिप्स की क्या मूवमेंट है, मेरी आंखों के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, अगर मैं ये डायलॉग पढ़ती हूँ तो ये कैसा लगेगा. न्यूज़पेपर रख के मैं खबरों के स्टाइल में पढ़ती थी और ये बचपन से शौक थे. उसमें से एक तो पूरा हो गया, 2 अभी बाकी हैं. आपके सारे शौक पूरे करे, हमारी दुआएं हैं आपके साथ, अल्लाह सारे शौक पूरे करे इंशाल्लाह. अच्छा, अपने सुनने वालों को जिसमें ये शौक हो कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहता है और उसे लगता भी हो कि अच्छा आई कैन डू दैट, तो प्रैक्टिस के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगी? जी, प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप देखिए गर्म पानी सिर्फ आवाज़ के लिए नहीं, आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है. लेकिन गर्म पानी की आदत मुझे तकरीबन 3 साल से है और मैं ठंडा पानी मैंने शायद 3 सालों से नहीं पिया. अच्छा, मैं सिर्फ गर्म पानी में भी? जी मैं नहीं, मैं बिल्कुल गर्मी में भी उसको गर्म करके जिसमें से भाप निकल रही हो वो पानी पीती हूँ. नो वाटर ऑन द रॉक्स. या और अगर शादी ब्याह में जाना हो तो मेरे साथ मेरी 7 बॉटल होती है जो मैं अपने साथ रख के ले जाती हूँ, ताकि मुझे ठंडा पानी अगर मिल रहा हो तो मैं मेरे पास गर्म पानी, अगर गर्म पानी ना हो तो एटलीस्ट नॉर्मल पानी हो जो मैं पी के अपनी आवाज़ को नॉर्मल रख सकूं. और बहुत से प्लेटफॉर्म्स जिनको फिर कांटेक्ट किया जा सके कि अच्छा कोई कांटेक्ट करना चाहता है कि वो एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करना चाहता है, तो क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास वाकई मौजूद हैं या कहीं कम हैं? अब कम है, ज़्यादा नहीं है. अक्सर लोग डायरेक्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट को कांटेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे इदारे होने चाहिए. और प्रैक्टिस के लिए रीडिंग करें, जितना हो, उर्दू की रीडिंग हो, इंग्लिश की रीडिंग हो, और बाआवाज़ बुलंद, यानी कि आपने सिर्फ उसको पढ़ना नहीं है, आपने उसको रीड आउट करना है, रीड आउट लाउड. ये मेरी टिप्स थी जो मैंने हमेशा से की हैं और आज भी करती हूँ. किसी की आवाज़ को कॉपी भी कर लेती हैं? एक नेटफ्लिक्स पे मैंने शायद नाम ले दिया, डजंट मैटर. ओके, डजंट मैटर. नेटफ्लिक्स पे जैसे आपने देखा है मनी हाइस्ट, एक सीरियल बड़ा पॉपुलर हुआ है, तो उसमें मैं इंग्लिश कॉपी करने की कोशिश करती थी. जैसे कि प्रोफेसर, ये मैं कॉपी कर रही हूँ जो उनकी पुलिस ऑफिसर है उनकी आवाज़ को. प्रोफेसर, यू हैव टू नेगोशिएट, यानी कि इस तरह के जो डायलॉग्स होते थे तो वो नीचे सबटाइटल्स आते थे, तो मैं उनको रीड करने की कोशिश करके ना वो रिपीट करती थी. तो मेरा भाई बड़ा एंजॉय करता था मेरे साथ बैठ के कि हमें तो अगर हम सिर्फ सबटाइटल्स भी लगा लेते तो तुम ट्रांसलेट करने के लिए बैठी हो साथ. आपके फैमिली में और भी कोई बहन भाइयों में है जिसको शौक है? नहीं, मेरे पूरे खानदान में कोई ऐसा नहीं है अदर देन मी. Really? Yes. मतलब किसी की आवाज़ ऐसी नहीं है? आवाज़ें अच्छी हैं. अच्छा जी, लेकिन ये जो शौक और ये जो मैं कर रही हूँ वो कोई नहीं करता. ठीक है जी. अच्छा, अब जरा आप चूँकि ज़ाहिर है आप रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, 101 के साथ हैं, इस प्रोग्राम की ओपनिंग कैसी होती है? प्रोग्राम की ओपनिंग ओके. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे, जी हाँ आपकी अपनी आरजे रिमशा शेख, आरजे रिमशा शेख, बराह रास्त दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तान से. वाओ. आइए चलते हैं प्रोग्राम की जानिब, लेकिन उससे पहले हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए. आप पूरा शो इसी तरह करती हैं? जी, एनर्जेटिक होता है मेरा शो बहुत. वाओ, मतलब पूरा शो इतना जबरदस्त, वैसे ही इंसान खो जाए उस आवाज में, उसके शहर में खो जाए. जी, इतनी खूबसूरत माशाल्लाह. और 2 घंटे का मेरा प्रोग्राम होता है. 2 घंटे का. जी, 3 डेज होते हैं वर्किंग डेज में, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. तो फ्राइडे वाला जो है वो मेरा फेवरेट स्लॉट है, 4 से 6 इवनिंग ड्राइव टाइम. अच्छा, उसमें आप लोगों को बता रहे हैं कहाँ ट्रैफिक जैम है? जी बिल्कुल, मैं ट्रैफिक अपडेट देती हूँ, मैं वेदर अपडेट देती हूँ, और इन केस जैसे आपको पता है अक्सर और बेशतर इस्लामाबाद के कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं इन सम सिचुएशंस, तो वो वेदर अपडेट कह रही हूँ, ट्रैफिक अपडेट, तो वो देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अक्सर और बेशतर लोग FM सुन रहे होते हैं ड्राइव करते हुए, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो वेदर अपडेट पहुँचाऊँ उनको. ठीक है रमशा, अगर आप साथ रहे, मैं आपको शुक्रिया अदा नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक खबर है बीच में, जरा नाज़रीन से हम वो भी शेयर करते हैं, प्लीज़ आप भी साथ रहिएगा. बल्कि नाज़रीन हमने शेयर तो कुछ देर पहले किया था, लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसके मुताबिक जो औलाद है वो चाहे किराए के घर में रह रही हो, चाहे वो मालिक हो, वो वालिदैन को घर से नहीं निकाल सकती है, कि जुर्म तस्वर किया जाएगा. और इस फैसले में करार दिया गया था कि वालिदैन अपनी औलाद को अपने घर से कभी भी नहीं निकाल सकते. गेस्ट कौन है हमारे साथ, प्लीज़ मुझे वकास बता भी दीजिएगा, ताकि मैं आगे जाके गुफ्तगू भी कर लूँ उनसे, क्योंकि ज़ाहिर है हम इस पर ट्राई कर रहे थे. ठीक है, वालिदैन को घर से निकालना जुर्म तस्वर होगा. वकास मुझे प्लीज़ बताइएगा गेस्ट हैं कौन, ताकि मैं उनसे बात कर लूँ. हमारे साथ चूँकि रिमशा
رمشا چودھری, دیکھیں نام بھی مکس ہو جاتے ہیں نا, رمشا چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے, اس لیے میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں. رمشا, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھوڑا سا پلیز بتائیے گا لیگل اسپیکٹ بھی, فیکچوئل اسپیکٹ بھی, اور ظاہر ہے اس پر کام تو بہت عرصے سے ہو رہا تھا, لیکن اب جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس کی میں کہوں گا کہ ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ اب سزا دی جائے گی, جرم تصور کیا جائے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیسکلی پیرنٹس پروٹیکشن آرڈیننس آیا ہے 2021 کا, جس کے اندر انہوں نے کچھ بیسک آبجیکٹیوز لے ڈاؤن کیے ہیں, اور اس میں انہوں نے پولیس کو سب سے پہلے پاور اتھارٹی دی ہے ٹو اریسٹ وداؤٹ وارنٹس اگر پیرنٹس کو گھر سے نکالا جاتا ہے. اور اس کا پروسیجر بھی لائک نارمل کورٹ کا روٹ جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ پہلے یور ٹرائل ول بی کنڈکٹڈ ان دا میجسٹریٹ کورٹ, وہاں سے آرڈر سے اف یو آر اگریوڈ یو گو ٹو سیشنز کورٹ اینڈ دین ٹو دا ہائی کورٹ. سو ہوتا یہ تھا کہ ایز اے لائر میرے پاس بھی بہت زیادہ اس طرح کے کیسز آتے تھے جس میں پیرنٹس کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا, پیرنٹس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا جاتا تھا, اور پیرنٹس کے ساتھ ٹریٹمنٹ اس طرح کا ہوتا تھا کہ ان کو فزیکلی ابیوز کیا جاتا تھا. I had a case, personal case, جس کے اندر ایک مدر کو 3 sons had beaten her up. اچھا. Just for the sake of the property. So بچے اپنی ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, they don't respect them, they treat them so badly. تو there was a bulk of cases pending in the High Court as well, and I think this is the reason that the government took in action to take proper protective measures for the parents. اچھا رمشا, سوری قطع کلامی کی معذرت, لیکن کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ یہ معاملات جو پہلے بھی رپورٹ تو ہو رہے تھے, کیسز بھی چل رہے تھے, لیکن چونکہ ظاہر ہے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ قانون موجود نہیں ہوتا یا قانون کو اپڈیٹ نہیں کیا جاتا, اور اس لیے اس طرح سے سزائیں نہیں ہو پاتی. اب ہم ایٹ لیسٹ اس فیز میں آ چکے ہیں کہ اگر ایسے جو معاملات پینڈنگ بھی تھے تو ناؤ وی ہیو دوز گائیڈ لائنز ود اس کہ اچھا اگر ایسا معاملہ ہوگا تو سزا کیا دینی ہے, اب وہ کیسز پھر ہم نمٹا پائیں گے. جی بالکل کریکٹ. بیسکلی قانون تو ہمارے پاس اٹ از ود اس ٹائم امیموریل سے, ہمارا دین ہمیں یہ قانون دیتا ہے سب سے پہلے کہ آپ نے ماں باپ کو سب سے اوپر سب سے اونچا رتبہ دیا گیا ہے. یو شوڈ ناٹ ڈس ریسپیکٹ یور پیرنٹس, یو شوڈ آلویز ریسپیکٹ دیم. انہوں نے ہمیں پالا پوسا ہے, بڑا کیا ہے. ٹریٹنگ دیم لائک دس از hell on earth and hell in the afterlife as well. تو laws تو ہمارے پاس ہیں. ایون ہمارے کسٹمز جو ہیں, ہمارے پاکستان کے لوکل کسٹمز جو ہیں, آپ کوئی بھی سندھی, بلوچی, پنجابی, پشاور, اینی ویئر, پیرنٹس کو اٹ موسٹ رسپیکٹ دی جاتی ہے. نمبر 1, کوئی بڑا آتا ہے, کوئی بھی اینی بڈی اپارٹ فرام پیرنٹس, ادب میں لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اب دا اونلی پرابلم ان آور سوسائٹی از کہ وہ ادب ختم ہو گیا ہے, لوگ رسپیکٹ کرنا بھول گئے ہیں. تو اب obviously there was a law that was abundant جس کو as such follow نہیں کیا جاتا تھا. This act, this ordinance itself is a very landmark ordinance in the country for 2021 because obviously guidelines مل گئی, ایک pathway مل گیا courts کو to do and to decide upon the matter کہ اگر پیرنٹس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ان کے ساتھ illegally ان کو گھر سے نکالا جاتا ہے, تو ان کے پاس کیا ریمیڈی اویلیبل ہے. پہلے یہ ریمیڈیز اویلیبل نہیں تھیں, کورٹ کے پاس اپنا ڈسکریشن ہوتا تھا کہ ان کو ریلیف دلوا دیں تو دلوا دیں. بٹ ناؤ دیر از اے سیٹ لا, سیٹ پروسیجر, اینڈ obviously this will lead towards less cases in the court as well because obviously kids will take precautions as to dealing with their parents. اچھا رمشا, یہ میں درست سمجھ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک ایسا گھر ہے جو کہ اگر بیٹے یا بیٹی کے نام بھی ہے تو والدین بھلے ان کے نام وہ گھر نہیں بھی ہے, والدین کا ہی وہ گھر رہے گا. دیکھیے ہمارے لا کے اندر بیٹا بیٹی کا گھر ہو جو بھی ہو, if your parents are staying there, it is our moral obligation to let our parents stay there. نہیں, میں moral obligation کی بات نہیں, میں legal aspect کی بات کر رہا ہوں. لیگل ایسپیکٹ میں دیکھیں, ہمارے پراپرٹی لا کے اندر پیرنٹس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی کو پراپرٹی نہیں دینا چاہتے تو وہ ان کو نہیں دے سکتے. تو if the property belongs to the parents, they have a discretion to decide which child they want to give their property. نہیں, اگر وہ گھر بچوں کے نام کر دیا گیا ہے, وہ بچوں کا گھر ہے یا بچوں کے نام کر دیا گیا, چاہے بچے نے خود بنایا تھا, لیکن بہرحال اس فیصلے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ والدین کو بہرحال ایک اپر ہینڈ دے دیا گیا ہے کہ وہ گھر پھر بھی انہی کا رہے گا, وہ نہیں ان کو نکال سکتی کوئی اولاد ان کی. ہاں جی کریکٹ. دس آرڈیننس اینڈ the courts are working towards this as well کہ اگر بچوں کا ہی گھر ہے, پیرنٹس are residing there, you cannot evict them. Great, this great. is going
this is a landmark judgment now, and this is going to solve a lot of problems, Exactly. बहुत से इशू सॉल्व हो जाएंगे. थैंक यू रिमशा चौधरी साहिबा, बहुत शुक्रिया. लॉयर हैं आप, साथ मौजूद थी और इससे मुताल्लिक हमारी रहनुमाई कर रही थी, हमें अपडेट करनी. बहुत शुक्रिया. वापस अपनी गेस्ट की तरफ आते हैं क्योंकि वक्त वैसे यहाँ भी खत्म हो रहा है. क्लोजिंग में चाहूँगा इस घंटे के आप लें, दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के बाद सुबह पाकिस्तान में, ये आपकी तरफ से अगर हो जाए तो. दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के बाद. यस, ओके, दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के बाद. कैमरे में देखिए, ये आपका शो चल रहा है सुबह पाकिस्तान. रिक्वेस्ट करूंगी, रिपीट करेंगे आपने क्या बोला. नाज़रीन सुबह पाकिस्तान देखते रहिए, हम हाजिर होते हैं नए मेहमानों के साथ हेडलाइंस के बाद. नाजरीन सुबह पाकिस्तान देखते रहिए, हम हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद. स्टे कनेक्टेड. परफेक्ट. सॉरी, इट्स अमेजिंग. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अब जरा बात हम करेंगे आर्ट की, बात हम करेंगे आर्टिस्ट की, बात हम करेंगे ट्रक आर्ट की. एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ. ज़रा ये सोचिए, एक ऐसा शख्स हो जिसका ताल्लुक एक गरीब ख़ानदान से हो, एक ऐसे इलाके से जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, काम आता हो उसे, हुनर आता हो उसे, उस हुनर की वो कीमत ना मिलती हो जो वो डिज़र्व करता है, जो उसे मिलनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दूर दराज इलाका हो, वहाँ रहने वाला एक नौजवान ही क्यों हो, कभी उस शहर से बाहर ना निकला हो, कभी इस्लामाबाद भी ना आया हो. इस्लामाबाद की तो बात की, ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं, ना सफ़र किया हो ट्रेन पर, ना सफ़र किया हो जहाज़ पर, ना कभी गया हो बाहर, ना देखी हो दुनिया, ना मिला हो लोगों से, ना देखे हो कल्चर, ना देखी हो ट्रेडिशंस. उसी शहर में, उसी इलाके में रहता हो, फिर वही कहूँगा हुनर तो आता है लेकिन कमा नहीं पा रहा. ये कहानी छोटी सी है, बड़ी दर्दनाक कहानी है. ऐसी बहुत सी कहानियाँ हमारे आसपास हैं, बहुत सी कहानियाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं. एक ऐसी शख्सियत का अब मैं जिक्र करता हूँ जिसने इस पर सोचा कि ये जो आर्टिस्ट हैं इनको काम का मौका मिलना चाहिए. इनका ये हुनर पाकिस्तान के हर शहर में, दुनिया के हर शहर में पहुँच जाए तो क्या बात है. मौका मिले जहाज़ पर बैठने का, मौका मिले बाहर जाने का, मौका मिले अपना हुनर दिखाने का. अंजुम राना साहिबा, मैं इनकी बात कर रहा हूँ. ट्रक आर्ट से इनकी मोहब्बत, मैं कहूँगा आर्टिस्ट से इनकी मोहब्बत है. आर्टिस्ट को किस तरह से काम दिलवाती चली जा रही हैं, किस तरह उनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाती चली जा रही हैं, आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया है. गुफ्तगू करेंगे. अंजुम साहिबा अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम. अंजुम साहिबा आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो सबसे पहले प्लीज़ मुझे बताइएगा ये ख्याल कैसे आया कि ट्रक आर्ट को आपने दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाना है, वो चाहे फिर दुबई एक्सपो हो, वो जॉर्डन हो, वो ईरान हो, वो और मुल्क हो, वहाँ काम हमने देखा और वो आपके तवस्सुत से आप वसीला बनती चली गई. थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस जर्नी से मुताल्लिक. जी, ये 23 ईयर्स अगो मुझे ख्याल आया था कि मैं ट्रक आर्ट अपने लिए, अपने घर के लिए या अपने कमरे के लिए मैं किसी ऐसी अच्छा. चीज़ पे करना चाहती हूँ कि जो मैं घर में रख सकूँ. ज़ाहिर है ट्रक तो नहीं रख सकती थी, तो फिर मैंने छोटे ठीक है. छोटे आइटम्स लेके और उन पे एक्सपेरिमेंट किया, खुद थोड़ा सा ड्राइंग की, पेंट किया. फिर मैं चूँकि कराची में रहती हूँ तो पूरे जी जी. जितने ट्रक के अड्डे हैं वहाँ जा जा के लोगों से कहा कि भाई इस पे तुम ट्रक पे बनाते हो बना दो. तो वो ज़ाहिर है घबराते थे कि चीज़ें ख़राब ना हो जाए. मैंने उनसे कहा दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसकी फ़िक्र ना करें, ख़राब हो गई तो हो गई. तो फिर उन्होंने मुझे ये करके दिया और एक छोटे से 500 रुपए के ट्रंक से मैंने शुरू किया था. छोटा सा ट्रंक लिया था टीन का और वहाँ से शुरू किया और वो करते करते बात बहुत दूर दूर तक चली गई. और मैंने वैसे ये है कि पूरा फुल अपना दिल लगा के और इसके साथ मैंने काम किया. और क्योंकि मैं नौशहरा में पढ़ती थी और रहती नौशहरा में थी, पढ़ती रिसालपुर में थी, तो फ्रंटियर में ही सारी तकरीबन अपना यूथ वहीं गुजरा. और मैं ट्रक्स को देखती थी और उनके कलर्स एडमायर करती थी. बट बहुत लेट ज़िंदगी में फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए. जब बच्चे पढ़ गए और चले गए तो फिर मैंने ये बस एक लाइक आई सेड एक ट्रंक से शुरू किया. और अब ये है कि
میں نیوزی لینڈ سے لے کے انڈونیشیا، پیرس، لندن، اسکاٹ لینڈ، کرسچین لوبیٹان جو جوتے بناتا ہے اس کے لیے بھی ڈیزائن کیا ہے. اور بہت سے ایسے جگہ ہیں. آئیفل ٹاور کے نیچے ہمیں ایک پیرس کی بس پینٹ کی تھی، اور جو ان کے وہ رکشاز چلتے ہیں شانزلیزے پہ وہ پینٹ جی کیے جی. تھے، سائیکل. اور جارڈن میں، اور کنگ آف جارڈن نے کی مدر جو تھی پرنسس مونا، انہوں نے بالکل. بہت آئی کچھ گیس اپنے. وہاں پر ایک دیوار پر آپ نے یہ آرٹ بکھیرا ہے، صحیح ہے؟ جی دیوار پہ کیا تھا. پھر کووڈ سے پہلے تھوڑے دن پہلے ہم نے ایران میں ایمبیسڈر کے گھر جی کی جی. پوری پھول کی وال پینٹ کی تھی ان کی، اور ایران میں شو ہوا تھا. 99% شوز میرے جو ہیں وہ سولو ہوئے ہیں. اور ایک اچھا. میں نے وہ کیا تھا، ایک ریسٹوراں بنایا تھا فیئرمونٹ پام دبئی میں. تو ٹرک بھی خریدا شارجہ سے خود، اور پھر اس کو توڑوایا جو بھی مستریوں کے ساتھ بیٹھ کے، اس کو پھر لے کے آئے ہوٹل میں، اس کو وہاں کاٹ پیٹ کر کے، اور یہ چند مہینے لگے. اور اس کا ایک ریسٹوراں بنایا جو بہت پاپولر ہے فیئرمونٹ پام دبئی میں، اور وہ ٹرک زبردست. سے ہی بنایا تھا. تو اس طرح انٹرنیشنلی بہت زیادہ، اور ہر دفعہ جاتی ہوں کوشش یہ ہوتی ہے کہ 2 نئے پینٹرز میرے ساتھ ہوں تاکہ سب کو اپرچونٹی ملے. لیبنان میں ایک ریزورٹ ہے، وہاں پہ ایک اٹیلین ریسٹوراں کو انہوں نے ٹرک آرٹ سے پینٹ کروایا. تو اور جو ہیں حریری، ان کی بہن ہیں بایا حریری، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا اپنے گاؤں میں، بیروت میں، سیدا میں، جہاں ان کے سکولز ہیں، کہ آپ یہاں آ کے اور ہماری بسز کو پینٹ کریں، اسکول کی بسز کو. اس طرح بہت سے انٹرسٹنگ کام کیے ہیں. بہت سی رائلٹیز کو ملے ہیں امپورٹنٹ لوگوں کو جنہوں نے اس کام کو سراہا ہے. اور ایک ایشیا کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹ میوزیم ہے دہلی میں، اس میں 5 پیسز جو کہ کسی کے بھی 5 پیسز وہاں نہیں ہے، ٹرک اچھا. آرٹ کے 5 پیسز وہاں پینٹڈ ہیں. جی. تو واو. وچ از اے ویری انیوژل تھنگ کہ ایک ہی آرٹ کے اور ایک ہی آرٹسٹ کے 5 پیسز وہاں پہ بڑے بڑے سے جو ہیں پینٹ کیے ہوئے. اور آج کل ایکسپو دبئی میں جو یس، آئی لگا واز ہوا ہے، اباؤٹ ٹو آسک کہ دبئی ایکسپو میں بھی جھلک ہے آپ کے اس آرٹ کی. بالکل بالکل. تو وہاں پہ جو انہوں نے جہاں پہ سیلز کا سامان جی رکھا جی. ہوا ہے شاپ وہ ہے جو سب بازار میرا جسے ہی. کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہاں پہ وہ ٹرک آرٹ بھی میرا ہی رکھا، مجھ سے لے کے رکھا واو. ہوا ہے. تو وہ آن گوئنگ ہے، مطلب 1 پلیز مہینے تو میں ہی ذرا سولڈ آؤٹ انجم ہو گئے. صاحب شیئر بھی کیجیے گا، بیکاز جب میں گیا بھی تھا دبئی ایکسپو تو مجھے بھی یاد ہے وہ بازار میں یوں تو ہر جو اس کا حصہ ہے، جو اسپیس ہے وہ بڑی اٹریکٹیو ہے. یہ ٹرک آرٹ ہے چونکہ ظاہر ہے یہ ہمارا خاصہ ہے اور ہم اس کو اون کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب ڈپکٹ وہاں پر کیا ذرا آپ ہی کے پیسز وہاں پر رکھے گئے ہیں، رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے پنک سالٹ کا ایک وہاں بڑا اچھا رسپانس تھا اور یہ ٹرک آرٹ کا تھا. تو آپ مجھے بتائیے گا کتنے پیسز بک گئے، کس طرح سے بک رہے ہیں اور کتنے آرڈرز آ رہے ہیں؟ آرڈرز بھی کافی آ رہے ہیں، اچھا. اور پیسز بھی بہت سے. میرے پاس ایگزیکٹ نمبرز اس وقت نہیں ہوں گی، اوکے. بٹ مطلب یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ فرسٹ 1.5 منتھ میں جو بھی انہوں نے انیشل اسٹاک ٹرک آرٹ کا رکھا تھا وی وہ سولڈ آؤٹ. اب ہمارا اوکے. سیکنڈ اسٹاک آلریڈی چلا گیا ہے، اینڈ اس کا رسپانس بہت اچھا آ رہا ہے. انہوں نے بہت زبردست. زیادہ بڑے آئٹم نہیں لیے تھے کیونکہ ٹورسٹ آتے ہیں، وہ پھر بہت بڑی چیزیں نہیں، جی جی بٹ بالکل، ٹریز چھوٹے ہیں، چھوٹے پیسز بونز تھے. ہیں، مگس ہیں. جی. تو وہ بہت اچھے وہاں پہ بک رہے. اور میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، یہ جیسے یہ مگ ہے، یہ جی جی. پورسلین کا ہے. یہ اٹس ڈش واشر پروف اینڈ مائکرو ویو سیف. تو اچھا. یہ جی، یہ پھر میں فیکٹری سے فائر کرواتی ہوں پینٹ کر کے 1000 ڈگریز کے اوپر، تاکہ یہ پھر انٹرنیشنل لیول پہ ہم اس کو یوز کر سکیں. اس کا میں آپ کو ٹی کپ بھی دکھاتی ہوں کہ جیسے یہ ٹی کپس ہیں، یہ واو. تو ٹی کپ بھی ہیں، اور ٹی یہ بھی کپ مائکرو کے ویو سیٹ میں ہیں. آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. جی، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، آپ ڈش واشر میں ڈالیں، آپ جالی کے جس طرح برتن جالی سے دھلتے ہیں اس طرح سے آپ کریں، جیسے آپ کا جو دل چاہتا ہے. یہ ایک جگ ہے، بیسکلی یہ کین ہے وہ پیٹرول ڈالنے کا،
اس کو پینٹ کر کے اس کا واٹر جگ بنایا ہے. تو یہ کافی کچھ یہ زبردست, کافی کچھ آپ نے تو کر کے رکھا ہے, یہ تو زبردست سی بات ہو گئی. تھوڑا شیئر کیجیے گا, آپ نے کہا کہ جب بھی کسی وزٹ پر آپ جاتی ہیں اور جو بھی ایک پروجیکٹ آپ کو ملتا ہے آپ 2 نئے پینٹرز کو ساتھ لے کر جاتی ہیں, یعنی روزگار کے مواقع بھی مل رہے ہیں, یعنی کہ وہ آرٹسٹ جن کو پہلے کام کا اس طرح سے معاوضہ نہیں مل رہا تھا, اس طرح سے ان کو کام نہیں مل رہا تھا, اب ان کو کام بھی مل رہا ہے اور ایک اپرچونٹی بھی ان کے لیے ہوتی ہے کہ باہر بھی جاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, دے گیٹ ٹو نو دا کلچرز, دے گیٹ ٹو نو دا پیپل آف ادر کنٹریز. تو یہ کتنی اچھی بات ہے. جی بہت اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے اٹس اے ہول پروسیس کہ آپ ان کا ویزا, آپ ان کی گارنٹی لیتے ہیں کہ دوسری کنٹری جائیں گے, وہاں رہنے جائیں گے, آپ ان کو لے کے آئیں گے واپس اپنے ساتھ. 2008 میں مجھے یونیسکو نے ایوارڈ دیا تھا ٹو برنگ ٹرک آرٹ ایٹ آن اے انٹرنیشنل پلیٹفارم اینڈ ٹو برنگ اٹ انٹو دا مین اسٹریم. تو اس لیے کیونکہ کوئی اس کو جب میں نے شروع کیا تھا 2003 میں, تو میرے میاں اس وقت پالیٹکس میں تھے, تو لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا, آپ کی بیوی کیا کام کر رہی ہے, کوئی بہتر کام نہیں کر سکتی. لیکن ان کی سپورٹ, میرے بچوں کی سپورٹ, کچھ فرینڈس کی, اور میں نے مطلب ڈٹ کے اس کام کو کیا. اور آج وہی لوگ میرے کلائنٹس بھی ہیں, کسٹمرز بھی ہیں, اس کو پسند بھی کرتے. پھر میں نے ایک کولیبریشن کے ساتھ ایک آرٹسٹ کے ساتھ ایک میں نے کتاب لکھی تھی. تو میں کاراکورم ہائی وے پہ گئی تھی چائنا کے بارڈر تک. وہاں سے نیچے آتے ہوئے میں نے پھر سب جو بھی دیکھا, جو بھی میرا ایکسپیرئنس تھا, وہ میں نے ایز اے ٹرک ڈرائیور میں نے اس کو ایک بک میں لکھا, بک بنائی. جسٹ اسمال چھوٹی کتاب ہے 58 پیجز کی, ینگ ریڈرز کے لیے. میں آپ کو دکھاتی ہوں. تو اس کا نام رکھا تھا دس ٹرک ہیز گاٹ ٹو بی اسپیشل. واو, اٹ لکس بیوٹیفل. جی اٹس اے بیوٹیفل بک. اور پھر او یو پی نے ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا تھا, ان سے پرمیشن لے کے, اور او یو پی نے یہاں بھی پاکستان میں بھی پبلش کیا, بٹ ہارڈ کور نہیں ہے, وہ سافٹ کور میں کیا تھا تاکہ وہ ہر ایک خرید سکے. ذرا ہارڈ کور کی بکس تھوڑی ایکسپینسو ہوتی ہیں, تو پھر اب وہ یہ ہے کہ وہ دوسری والی جو ہے 300-400 کی, وہ ہر ایک افورڈ کر سکتا ہے. تو یہاں پر زبردست, anyone can afford it. لاسٹلی مجھے پلیز یہ بتائیے گا, یوں تو کئی ملکوں پہ آپ گئیں اور آپ کے ٹرک آرٹ وہاں پر آپ نے ڈپک کیا, ابھی تو دبئی ایکسپو میں ماشاءاللہ ڈپک کیا وہاں, اس کا مطلب ہے کہ ہر ملک سے آنے والا دیکھ پائے گا. کوئی ایسا ملک جہاں پر آپ اب کام کرنا چاہتی ہوں کہ جی یہاں نہیں پہنچا ٹرک آرٹ, یہاں آپ کا کام نہیں پہنچا, اب آپ پہنچنا چاہتی ہیں؟ میں تو ہر ملک میں پہنچنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں کمپلین نہیں کر سکتی اباؤٹ اینی کنٹری, بیکاز میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جیسے ایگزیبیشن لگائی, جب لوگ انٹر کرتے ہیں تو اتنی ان کے شکلوں پہ ایک ایسی اسمائل, ایکسپریشن ان کا اتنا ایک ہیپینس کا ایکسپریشن ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ آج کل کے اس گلوم اینڈ ڈوم اور کووڈ کے زمانے میں تو ڈیفینیٹلی کہیں پہ بھی اٹ شوڈ برنگ ہیپینس آن پیپلز فیسز, بیکاز اتنے کلرز ہیں, اتنے وائبرنٹ کلرز ہیں کہ وہ یوزلی لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اینڈ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا شہر میں نہیں کہہ سکتی جہاں یہ کامیاب نہ ہوا ہو. ایبسلیوٹلی رائٹ, ہر جگہ کامیاب ہے یہ. انجم صاحبہ تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. ساتھ موجود تھیں آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہی تھیں ٹرک آرٹ کو لے کر, جس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ کام کیا اور مختلف شہروں میں نہیں بلکہ مختلف ملکوں میں آپ نے یہ پہنچا دیا. ناظرین بڑھتے ہیں آگے اپنے اگلے موضوع کی جانب, اور اگلا موضوع ہمارا ہیلتھ سے جڑا ہے. جب بات ہم ہیلتھ کی کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً ایک عام سا ہی موضوع ہی چن لیں لیکن ذرا آگاہی ہو. کووڈ-19 نے یوں تو ہمیں بڑا سکھایا, یہ بھی سکھا دیا ایون سیلونز والوں کو بھی کہ اچھا آپ نے بھی اگر کسی کا ہیئر کٹ کرنا ہے, کسی کی بیئرڈ ٹرم کرنی ہے, شیو بنانی ہے, تو آپ نے اسٹرلائزڈ جو آلات ہیں اس کا استعمال کرنا ہے. تو بڑا اس پر خیال بھی رکھا گیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا وہ بیماریاں جو کہ سرنج جو ری یوز ہو جاتی ہیں, یا فار دیٹ میٹر اگر کسی ایک کا بلیڈ دوسرے شخص پر استعمال ہو گیا ہے, یا کوئی ایسی پریکٹس جس کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے, جس میں ایک بیماری ہے ہیپیٹائٹس,
تو کیا اس میں کمی آئی ہے جو ہم نے سیکھا کووڈ سے, یا کہ ہم کمی نہیں دیکھ رہے؟ آج ہم اس پر بات کرتے ہیں. چونکہ ماہرین کے مطابق ہر سال ہزاروں افراد اس مہلک بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, اور ظاہر ہے ہیپیٹائٹس بی اور سی آلودہ خون کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے, اور اس کا جو ذریعہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرپس ہیں, دانتوں کے ڈاکٹرز اور حجام کے جو آلودہ آلات ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر مہمان کا تعارف بھی کراؤں گا اور ان سے اس پر ڈسکشن کریں گے. ساتھ رہیے صبح پاکستان میں. کیا ٹی وی کے معزز ناظرین صرف تلخ کلامی الزام تراشی کو ترجیح دیتے ہیں, یا توازن اور ٹھہراؤ میں بھی کچھ دلچسپی رکھتے ہیں؟ پتہ چلے گا. کیا جمہوری قدریں ہر گھرانے میں جڑ پکڑتی ہیں, یا منتخب ادارے اور آزادی اظہار سے جنم لیتی ہیں؟ سوال اٹھائیں گے, مکالمہ ہوگا, گفتگو ہوگی, شور نہیں, ہنگامہ نہیں, بلیم گیم نہیں, بات چیت ذمہ داری کے ساتھ. دیکھیے جاوید جبار اور ہما بقائی کے ساتھ مکالمہ ہر ہفتہ اور اتوار رات 10:05 صرف پی ٹی وی نیوز پر. KASB کے ٹریڈ لایا انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے. اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکتے ہیں, وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے. بس کے ٹریڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائی, سب سے کم چارجز, اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع, کہیں بھی کبھی بھی. KASB کے ٹریڈ, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات ہیپیٹائٹس سے متعلق کریں. ہیپیٹائٹس جس کی یوں تو مختلف ٹائپس ہیں, لیکن 4 جو اس کی ٹائپس ہیں وہ زیادہ کامن ہیں, وچ از ہیپیٹائٹس اے, بی, سی اینڈ ای. کیسے پھیلتا ہے, سوسائٹی میں اس کی کتنی پریولنس ہے, ٹریٹمنٹ آپشنس کیا ہیں, کون کون سی سادی سی احتیاطیں جو ہمیں کرنی ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے, اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حیدر عباسی صاحب, گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں, لیکن آج ہم انہیں گیسٹرو سے متعلق ایشوز پر نہیں بلکہ ہیپیٹائٹس سے متعلق ایشوز پر ان کی رہنمائی لیں گے. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے پلیز بتائیے گا اس وقت 2021 میں پریولنس کیا ہے ہیپیٹائٹس کی اور ان کی ٹائپس کی ان پاکستان, ان آر سوسائٹی, ان دا کمیونٹی؟ ہیپیٹائٹس پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے, اور ایک رف اسٹیمیٹ کے مطابق پاکستان ہماری جو پاپولیشن ہے اس کا 2.5 سے 3% لوگ ہیپیٹائٹس بی اور 5% سے زیادہ لوگ ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہیں. کوئی ریسنٹ اسٹیمیٹ سے ہمارے پاس نہیں, لیکن ایک رف اسٹیمیٹ جو ایک دفعہ سروے ہوا اس میں یہ آیا. یعنی کہ اگر ہم اس کو ٹوٹل کر لیں تو تقریباً 10% آبادی کہہ سکتے ہیں, یعنی 2 سے 2.5 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس کا شکار ہیں. اوکے, اچھا تھوڑا سا بتائیں جو اے, بی, سی اور ای زیادہ کامن کون سا ہے, اس میں زیادہ کامن ہمیں کون سا نظر آتا ہے ان دا سوسائٹی؟ اس میں جو ہیپیٹائٹس اے اور ای ہے اس کو عموماً پیلا یرکان کہا جاتا ہے. اچھا. جیسے لوگ بتاتے ہیں ان کو پیلیا ہو گیا, اور یہ عموماً 4 سے 6 ہفتے کے لیے ہوتا ہے, ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہوتا ہے اس میں, اور اکثر یہ کلیئر ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ کمپلیکیٹ بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ گندے پانی سے ہوتا ہے, آلودہ پانی سے پھیلتا ہے. اچھا. اور یہ اس کی یہ اچھی بات ہے کہ یہ واضح نظر آ جاتا ہے, مطلب پیشنٹ کو یا اس کے سمٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے, یا کوئی دیکھنے والا آپ کو کہہ دیتا ہے ایک دم سے کہ آپ کی آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں یا آپ کی رنگت ایسی ہے کہ لگ رہا ہے کہ آپ بیمار ہیں. اچھا, I'm sorry بات کاٹتا ہوں, آپ نے کہا آلودہ پانی کے استعمال سے ہوتا ہے, what does that mean؟ اگر ہم فار ایگزامپل وضو کر رہے ہیں, ظاہر ہے ٹیپ واٹر ہے, ہم نے وضو کیا, ناک میں بھی پانی تھوڑا سا آپ نے ڈالا, کلی بھی آپ نے کی, اس کے علاوہ اگر ہم باہر کچھ کھانے پینے بیٹھ گئے, سڑک کنارے, فٹ پاتھ کنارے, کسی ٹھیلے سے کچھ لے کے کھا لیا, اس میں بھی پانی کا نہیں پتہ آپ کو, جوسز بن رہے ہوتے ہیں, فریش جوسز, یو نیور نو اس میں پانی جو ایڈ کریں وہ کون سا پانی ہے, تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا جیسے آپ نے کہا کہ گرمیوں میں سڑک کنارے جو مشروبات مل رہے ہوتے ہیں اس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پیلا یرکان زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا. کیونکہ پانی جو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے وہ صاف نہیں ہوتا, تو اس کا تو بڑی وجہ یہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے جس کو کالا یرکان کہا جاتا ہے, اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ اس کو کالا یرکان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خاموش قاتل ہے.
اچھا، آپ کو پتہ نہیں نہیں ہوگا، چلتا، بلکہ جو ریسنٹ اسٹیمیٹس ہیں 80% لوگ، 80% لوگ جو اس سے متاثر ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیپیٹائٹس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. کیسے معلوم ان کو ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے. اس کا صرف ٹیسٹ، اس کا صرف جو طریقہ ہے وہ اسکریننگ ہے، ان کا ٹیسٹ کیا جائے. ادروائز لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ ہیپیٹائٹس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. سمپل ٹیسٹ فار آل دی ٹائپس، فار ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی، ایٹ لیسٹ اس کا ٹیسٹ کروا لیں. ایل ایف ٹیز چیک کی جاتی ہیں؟ ایل ایف ٹیز تو ایک پیٹرن دیکھا جاتا ہے، پیٹرن دیکھا لیور جاتا فنکشن ہے. ٹیسٹ، لیکن ہیپیٹائٹس بی سی کا ایک الگ سے اسکریننگ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اچھا، کیونکہ یہ تب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ تب ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں یا ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہیپیٹائٹس کا شکار ہیں جب وہ پیچیدہ ہو چکا ہوتا ہے. نہیں پھر آپ مجھے ذرا گائیڈ کیجئے کس کو اسکریننگ کروانی چاہیے اور کب اسکریننگ کروانی چاہیے؟ جن لوگوں میں جیسے ہیپیٹائٹس اے اور ای کا تو ہم نے کہا کہ وہ آلودہ پانی اس کا سورس ہے. جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے وہ بلڈ اینڈ بلڈ ریلیٹڈ پروڈکٹ سے پھیلتا ہے، وہ پانی سے نہیں پھیلتا. اوکے، جیسے اس کے بہت سارے پھیلنے کے سورسز ہیں. سرنج ہو سکتی ہے، جیسے بلیڈ ہو سکتا ہے. آپ نے شروع میں مینشن کیا کہ اکثر لوگ جو زیادہ ہاسپٹلس کا وزٹ کرتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے وہ سرنجز یا یہ انجیکشنز یا ڈرپس لگواتے رہتے ہیں. کوئی سرنج ری یوز ہو گئی، کوئی ایسا پرابلم اس سے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ سرجریز یا ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں میک شیور کریں کہ وہ پراپر اسٹرلائز ہو. پھر ایون جو خواتین نوز پیئرسنگ، ایئر پیئرسنگ کراتے ہیں، مرد حضرات جو حجام کے پاس جاتے ہیں، وہ بہتر ہے کہ اپنا سامان رکھ لیں کیونکہ یہ سارے سورسز ہیں. پھر بلڈ ٹرانسفیوژن، یہ بڑے سورسز ہیں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے اسپریڈ کرنے کے. ویکسینز ہوتی ہیں اس کی؟ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین موجود ہے اور یہ بڑا اچھا ہو کہ اگر ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. جیسے ابھی کووڈ آیا تو جس طرح ویکسینیشن پہ فوکس کیا گیا اور ایک بڑی ہم نے دیکھا نمبر ویکسینیٹ ہو چکا ہے. اس طرح ہم اگر ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن پہ فوکس کریں تو ہم لوگوں کو ہیپیٹائٹس بی سے بچا سکتے ہیں. ہیپیٹائٹس سی کی ویکسین ابھی تک نہیں اویلیبل، لیکن ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین جو ہے وہ بالکل موجود ہے. اس کی 3 ڈوزز ہیں اور وہ لگا کے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. تو یہ 3 ڈوزز جو لگائی جاتی ہیں کسی بھی ایج بریکٹ کے لیے کسی بھی وقت اویلیبل؟ جی بالکل آپ لگا سکتے ہیں. اب تو جو ہمارا ای پی آئی اسکیجول ہے جو بچوں کو ویکسین لگائی جاتی ہے اس میں یہ شامل کر دیا گیا ہے. اچھا، لیکن جو ہمارے جن لوگوں کی ایج زیادہ ہے یا ہمارے وقتوں میں جب یہ نہیں تھا اس میں شامل، تو ہمیں اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے. اور اگر آپ کو ہیپیٹائٹس بی نہیں ہے تو آپ اس کی ویکسین لگوا لیں، حفاظتی ویکسین لگوا لیں. اوکے، یہ تو صرف ہیپیٹائٹس بی کے لیے ہو گیا. یہ صرف بی کے لیے. باقی کسی کی ویکسین نہیں ہے تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ہیپیٹائٹس سی کی جو بری بات ہے وہ یہ کہ ابھی تک ویکسین اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، خدا نخواستہ ہو گیا ہے جو بھی اس وقت ٹائپس ہیں کامن ہمیں نظر آ رہی ہیں. پاکستان کا ہیلتھ سسٹم کیسے سپورٹ کر رہا ہے اس کو؟ اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر خدا نخواستہ ہو گیا ہے تو ڈو وی ہیو دیٹ ہیلتھ سسٹم ود اس، اور ٹریٹمنٹ آپشنز اویلیبل ہیں کہ پھر کیور ہو جاتا ہے، مینیج ہو جاتا ہے؟ اصل میں جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے، ہیپیٹائٹس اے اور ای میں تو کوئی خاص آپ کو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی. سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس سے پیشنٹ ریکور کر جاتے ہیں. اوکے، کچھ کیسز میں وہ جب بگڑ جاتا ہے جس کو فلمنٹ ہیپیٹائٹس کہا جاتا ہے اس میں پھر پیشنٹ آئی سی یو میں لینڈ کرتا ہے. جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کی علامات نہیں ہوتی. تو عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہاسپٹلس کا رخ لوگ تب کرتے ہیں جب وہ پیچیدہ ہو چکا ہوتا ہے، جب وہ آپ کے جگر کو متاثر کر چکا ہوتا ہے، جگر سکڑ چکا ہوتا ہے، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، خون کی الٹیاں ہوتی ہیں، ایون یہ کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو لوگ ہیپیٹائٹس کینسر کی شکل اختیار کرتا ہے؟ جی بالکل، جب آپ کا جگر متاثر ہوتا ہے، اچھا، لیور کینسر. جی لیور کینسر بن جاتا ہے یہ. تو لوگ اس وقت ہاسپٹلس کا رخ کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس کی بروقت تشخیص ہو اور پھر اس کا علاج بھی ممکن ہے، اور آپ اگر ہاسپٹلس آتے ہیں تو اچھی اب اورل میڈیکیشنس، اینٹی وائرل جو میڈیسنز ہیں، پہلے انجیکشن لگائے جاتے تھے انٹرفیرون کے، جو کہ کافی لوگوں کے لیے مسئلہ ہوتا تھا اور وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی آتے تھے اور لوگ تنگ ہوتے تھے. لیکن اب ایسی اچھی اورل میڈیکیشنس اینٹی وائرل موجود ہیں جو کافی افیکٹو بھی ہیں اور زیادہ لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہوتا یوز کرتے. تو اگر آپ بر وقت اس کا اپنی ٹیسٹ کروا لیتے ہوں تو اس کا علاج بالکل ممکن ہے. اور آپ بلڈ ٹیسٹ، جی بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، انیشل اسکریننگ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر وہ پازیٹیو آتا ہے اس کے بعد کچھ آپ کے مزید ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ اور پی سی آر وغیرہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے. تو وہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. یہ بھی ہیپیٹائٹس سی کے لیے. ہیپیٹائٹس بی جو ہے اس سے آپ مکمل چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے لیکن اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اوکے، تو اگر بر وقت آپ تشخیص ہوگی تبھی یہ پاسبل ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹس اس وقت ہاسپٹل آتے ہیں جب سٹیج بہت آگے جا چکا ہوتا ہے، سیروسس ہو چکا ہوتا ہے، جس کو جگر کا جو سکڑ جانا ہے اس کو سیروسس کہتے ہیں. اوکے، کام نہیں تبھی آتے ہیں. جی، اور تب پھر ان کو لیور ٹرانسپلانٹ اور ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سر جو چند لمحات پہلے ویکسین کا ذکر کیا، ظاہر ہے ہمارے ای پی آئی پروگرامز میں شامل ہے، لیکن اگر اس وقت شامل نہیں تھا جس وقت ہمارے بزرگ تھے جب ان کو نہیں لگی، اب اگر لگوانا چاہتے ہیں وہ،
تو کیا ایکسپینسو ویکسین ہوتی ہے یہ؟ نہیں، یہ بالکل ایکسپینسو ویکسین نہیں ہے اور ایزیلی اویلیبل ہے، بالکل وہ لگوا سکتے ہیں ویکسین، یعنی کاسٹلی نہیں ہے جی، اور ایزیلی اویلیبل بھی ہے، بالکل اویلیبل ہے۔ زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری توجہ اس طرف ہو، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ اگر آپ ویکسین لگوا لیتے ہیں، اس سے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ کل آپ کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے، جگر متاثر ہو جاتا ہے، پھر آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ اور ان چیزوں کی طرف جانا پڑتا ہے، اگر اس سے آپ وے کریں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ بالکل یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا سمٹم جو آپ نے بہت کامن دیکھا ہو کہ اچھا یہ سمٹم اگر نظر آئے کسی پیشنٹ میں تو کچھ چانس ہے کہ اسے کوئی ہیپیٹائٹس کی کوئی ٹائپ ہو سکتی ہے، وہ سمٹم کیا ہے، دا موسٹ کامن سمٹم؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہیپیٹائٹس اے اور ای تو پیلا یرکان ہے، وہ تو واضح نظر آتا ہے، آنکھیں پیلی ہو جانا، آپ کو وامٹنگ ہونا، جی متلانا، اس طرح کی بخار، ڈائجسٹو ٹریک متاثر ہو جاتا ہے، جی بالکل ایسے سمٹم حملہ کرتا ہے۔ لیکن جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے اس میں کوئی خاص علامات نہیں آتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنرلائز ان کو ایک ویکنس ہوتی ہے یا کچھ تھوڑا جی متلاتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو کالا یرکان اور خاموش قاتل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے سمٹمز تبھی آتے ہیں جب یہ آپ کے جگر پہ اٹیک کر کے اس کو متاثر کر چکا ہوتا ہے۔ سر کووڈ-19 نے تو ہمیں بڑا سکھایا، ہائیجین پر بھی بڑا ہم لوگ سیکھ پائے ہیں، اب ہم پرسنل ہائیجین پہ بھی بہت خیال رکھ رہے ہیں، اور اگر ہم سیلون جا رہے ہیں، ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں، کہیں پر بھی جا رہے ہیں، ایک تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی کم ہو چکا ہے اور زیادہ ہم اویئر ہو چکے ہیں کہ اچھا یہ بلڈ کانٹیکٹ بھی نہ ہو، اور جنرلی بھی ہم ایوائڈ کرتے ہیں ان معاملات میں کہ کوئی جراثیم یا وائرس جو ہے وہ ہم پہ حملہ نہ کرے۔ تو کیا اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور ہیپیٹائٹس میں اب کمی آ رہی ہے، لوگ اب واقعی کم متاثر ہو رہے ہیں؟ جہاں تک کووڈ کا تعلق ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس میں امپروومنٹ آئی اور لوگوں نے سیکھا اور لوگ کانشیس ہوئے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری ہماری جو بیماریاں تھیں خصوصاً ہیپاٹائٹس، یہ میرا خیال ہے اگنور ہو گیا، کیونکہ جب لوگوں نے ہاسپٹل آنا چھوڑ دیا، چیک کروانا چھوڑ دیا، لوگوں کی توجہ جو ہے صرف کووڈ پر توجہ رہی اور بہت سی بیماریوں پر توجہ کم ہوگی۔ یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کووڈ-19 میں لوگوں نے ہاسپٹل جانا چھوڑ دیا تھا، شروع میں تو واقعی چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ تو لوگ ہاسپٹل جا بھی نہیں رہے تھے، اور اس کی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا مسائل بڑھے۔ سر تھینک یو ویری مچ، ڈاکٹر حیدر صاحب ساتھ موجود تھے، آپ پر ہیپیٹائٹس سے متعلق ہم سے بات کر رہے تھے۔ اسکریننگ بہت ضروری ہے، ٹیسٹ بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد ویکسین بہت ضروری ہے، ایٹ دا سیم ٹائم احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے ان بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ صبح پاکستان کے سیلیبریٹی لاؤنج میں خوش آمدید کہیں گے آپ کو، جس میں ہم بلاتے ہیں ایک پولیٹیکل شخصیت کو، موسٹلی پولیٹیکل شخصیت کو، جس سے ہم بالکل نان پولیٹیکل گفتگو کرتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے پولیٹکس میں نہ ہم گھسیں، تھوڑا سا ادھر ادھر کی بات بھی کر لیں، پھر بھی نہ جانیں جب پولیٹیکل شخصیت آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا سوال ہو ہی جاتا ہے جو کہ پالیٹکس سے جڑا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فوزیہ ارشد صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر اسلام آباد سے ایوان بالا کے رکن منتخب ہوئیں، 2021 میں سینٹ انتخابات میں منتخب ہوئی ہیں، سیاست میں خاصی متحرک ہیں، اور سیاست سے ہٹ کر اگر بات کریں، شی از این ایجوکیشنسٹ، ایک NGO بھی چلا رہی ہیں، پاکستان ٹیچرز فورم، تو بڑا زبردست کام ان کا، آج انہی سے ہم جان پائیں گے مصروفیات کیسی ہیں، سیاست میں آ کے کہیں پچھتا تو نہیں کہ وہ کام بہتر تھا جو وہ کر رہی تھی اس سے پہلے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔
गुड मॉर्निंग टू यू टू. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? आई एम गुड. आप बताइए. सुबह जल्दी उठती हैं या कि थोड़ा सा लेजी सुबह सुबह सर्दियों की वजह से हो जाते हैं हम? नहीं जी, हम वर्कर्स हैं. Okay. तो हमें तो जल्दी उठना पड़ता है और अच्छा रहता है दिन. अच्छा आगाज़ अच्छा हो जाता है. जल्दी करें तो ज़्यादा काम कर सकते हैं. कभी सोचा था एज अ सेनेटर अपने आप को? नहीं, विद टाइम यस, कि एक पीढ़ी चढ़ी एक सीढ़ी चढ़े तो अल्लाह ये भी देगा. यानी ख्वाहिश थी? ख्वाहिश थी इस चीज़ की जिसमें एक आपको प्लेटफॉर्म मिले जिधर आपका जो मकसद है आप उसको एक्सप्लोर भी करें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें. राइट. तो बस यही था. और ये जो मैं आज हूँ ये एक मुझे नहीं पता था. जब पहली बार पार्लियामेंट दाखिल हुई एज अ सेनेटर, क्या जज्बात थे उस वक्त? उस वक्त सिवाय अल्लाह से शुक्राने के, शुक्र गुज़ार होने के मुझे और कुछ नहीं था. क्योंकि मैं इसमें बिलीव करती हूँ जो नसीब में है वो मिल के रहेगा और जो देने वाला है वो रब की ज़ात है. बेशक. और बस मैं बहुत ग्रेटफुल थी मेरे अल्लाह की. और उसके बाद मैं अपने चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कि उन्होंने मुझ में ये सलाहियत देखी और उन्होंने मुझे टिकट दिया. आई वाज आल्सो वेरी ग्रेटफुल टू हिम. ग्रेट. क्या तब्दीली लेकर आएंगी एज एन इंडिविजुअल? आपको क्या लगता है कि अच्छा ये मैं कर सकती हूँ या ये मुझे करना चाहिए एज अ पॉलिटिशियन, एज अ सेनेटर? देखिए, सेनेटर एक आपको निस्बत मिलती है मगर एक जो आप करना चाहते हैं वो आप के अंदर इनबिल्ट होता है. आपके अंदर जो एक सलाहियतें होते हैं उसके लिए एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है और एक आपको एक निस्बत मिल गई है. तो उसके तहत ये है कि आई हैव बीन इनटू एजुकेशन. मैंने बच्चों को पढ़ाया और स्पेशली मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा बेहतर चैलेंजिंग समझा क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनमें कोई किसी किस्म की कॉन्सेप्ट नहीं होते. एंड दीज आर द कॉन्सेप्ट फाउंडेशन लेइंग क्लासेस जिसमें 2 + 2 तो 4 है. बट व्हाट इज़ 2 × 2? दीज सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो थे उनको लेकर मुझे बहुत मुतमईन होती थी कि मैंने कुछ किया. अच्छा. और मैंने अपनी जो एनर्जीज़ और जो नॉलेज थी वो मैंने मासूम बच्चों में दी और वो अब उनको शऊर है कि व्हाट आर दीज थिंग्स. मतलब ज़बरदस्त. कितने साल पढ़ाया, किस किस लेवल पर पढ़ाया और सिर्फ इस्लामाबाद में ही रही, यहीं पर पढ़ाया? जी, मैं इस्लामाबाद की प्राउड सिटीज़न हूँ और मैं इस्लामाबाद में रही. मैंने कोई तकरीबन 27 साल आई वाज एसोसिएटेड विद टीचिंग एंड विद जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, सेशन हेड वगैरह जो होते हैं उसके साथ मैंने सोशल वर्क किया बहुत. और फिर मैं पॉलिटिक्स में आ गई. अब छोड़ दिया पढ़ाना जी एज सच तो नहीं. अब मैं किसी स्कूल कॉलेज से मैंने स्कूल लेवल पे पढ़ाया. अच्छा. तो मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है. बट इनडायरेक्टली सिंस आपको मैंने बताया कि मेरा एक वेलफेयर सोसाइटी है जी. पाकिस्तान टीचर सोसाइटी, तो उस फोरम तो उसके तहत मेरा इंटरेक्शन रहता है. अच्छा, ये जो पाकिस्तान टीचर्स फोरम है व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? इसमें क्या होता है? ये हम जो आज से कोई 3-4 साल पहले जो टीचर्स का जो एक बहुत शोर शराबा था, डी टॉक पे अनएम्प्लॉयमेंट थी, डेली वेजेस पे थे, तो उस वक्त मेरे दिल में दर्द हुआ और मैं पॉलिटिक्स में थी. मैं पीटीआई वुमेन विंग की प्रेसिडेंट इस्लामाबाद रीजन की 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स रही. तो उस वक्त हमारा इन लोगों से जब इंटरेक्शन होता था तो वी वर इन द ऑपोजिशन. एंड बस उस वक्त मेरे दिल में आया कि हमें टीचर्स, मैं एज टीचर तो मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. तो ये वेलफेयर उनके जो भी वो उनके एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू देम उनके लिए भी करना है. और सबसे ज़्यादा जो हमारा मकसद है वो ये कि हम टीचर्स को इस मनसब पे लाएं, इस लेवल पे लेकर आएँ कि वो कुछ डिलीवर करें जो हमारा इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसके तहत. जो हमारे यहाँ एक होता है ना, लड़की बड़ी हो गई और शादी नहीं हो रही है, दिस इज़ अ वेटिंग पीरियड, तो वो विदाउट एनी ट्रेनिंग विदाउट एनीथिंग वो चले जाते हैं टीचिंग करके और
کما لیتے ہیں, ان کو ٹولز نہیں آتے ہیں, انہیں طریقہ کار نہیں آتے ہیں, انہیں ورک پلان نہیں بنانا آتا, انہیں ڈیلیور کرنا نہیں آنا, انہیں اسیسمنٹ نہیں آتا. تو ایک ہم یہ ان چیزوں پہ بہت زور دے رہے ہیں کہ کس طرح کلاس روم انوائرمنٹ کو کتنا سکسیزفل اور ہم گلوبل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ کس طرح اپنی پاکستانی ٹیچر کو لے کر آ سکتے ہیں. زبردست. کیا آپ کا دل دکھتا ہے جب آپ دیکھتی ہیں ٹیچرز پروٹیسٹ کرتے ہیں کسی بھی معاملے کو لے کر؟ جی ہاں بالکل, کیوں نہیں. صرف ٹیچر ہی نہیں, جو بھی جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے, جائز میں ضرور کہوں گی. تو obviously we want to do something for them اور within the parameters of the laws and jurisdiction, اور کہ ہماری ریٹ کو نہیں کوئی چیلنج کرے اس طرح کی چیزوں میں. ڈیفینیٹلی ہمارا اندر سے ہوتا ہے کہ یہ ہم لوگ پبلک فگر ہیں اور ہم آئے یہیں پر ہیں اپنے عوام کی خدمت کرنے کے لیے, مسائل کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں. جی ہاں. ریسنٹلی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, ٹیچرز نے احتجاج بھی کیا, ہم دیکھتے آئے 1-1.5 ہفتہ پہلے, اف ایم ناٹ رانگ تو جو اسکولس کو میونسپلٹی کے انڈر کرنے کے بعد اس کے بعد ٹیچرز نے خاصا احتجاج بھی کیا. اس معاملے پر آپ کی کیا رائے, اور اسپیشلی پاک ٹیچرز فورم جو ہے, پاکستان ٹیچرز فورم, اس میں جی 2 رائے ہیں. اس میں 2 رائے جو ہیں وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک ویٹیج ہے. جی, ہر پوری دنیا میں کاؤنٹی کے تحت ایجوکیشن ہوتی ہے علاقہ وائز, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اور جس علاقے میں آپ کو ایک بتاتی ہوں کہ میرے پاس اتنی زیادہ کمپلینٹس آتی تھیں, سفارشیں آتی تھیں کہ میں چیئرپرسن بھی میں نے 2015 میں فرسٹ ٹائم لوکل گورنمنٹ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کر کے آئی واز اے سکسیزفل چیئرپرسن آف یونین کاؤنسل 28. تو میرے اسکول E7, F7, F8 3 سیکٹر میرے تھے. تو میرے جو F7 کے اسکولس تھے نا, ان کے F7 کے باشندوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا تھا کیونکہ G7 کے آ جاتے تھے, موسٹلی 12 کو کے آ جاتے تھے. تو اس طرح کرنے سے یہ ہوتا تھا کہ جو میرے G7 یونین کاؤنسل 28 کے جو بچے تھے نا, ان کی حق تلفی ہوتی تھی. اف وی ور ٹو فالو دا رولز جو گلوبل ہیں, وہ اپنے کاؤنٹی کے بچے کے اپنی کاؤنٹی میں رکھتے ہیں. بہت پیاری بات آپ کر رہی ہیں, یہ ہونا یہی چاہیے. جی, تو اس کے تحت لوکل گورنمنٹ کے تحت ہی ہو سکتا ہے. مگر جو ابھی آرڈیننس پاس ہوا ہے اس میں ان کے حقائق, ان کی فیس نہیں, فی نہیں پے ان کی, اور ان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ منسٹری کرے گی. اٹ ول ٹیک اے ایئر فار امپلیمنٹیشن, اٹس اے ٹرانزیشن پیریڈ, اس میں ہوگا. اور دوسری طرف ان کا ہے کہ ہمیں آپ نے لوکل گورنمنٹ کے لیے کر دیا جبکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں تھے. تو یہ دونوں پوائنٹ آف ویوز اپنے اپنے ویٹ رکھتے ہیں. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. ابھی یہ ہمارا یہ ڈسکشن میں بھی آیا تھا ہمارے سینٹ میں, تو اس کو ہم نے قائمہ کمیٹی میں ایک نئی کمیٹی بنا کے اس میں رکھا ہے. بوتھ سائڈز opposition and the treasury bench is going to sit down on it and there will be a solution for it inshallah. اوکے, یعنی اس وقت بھی جو معاملہ ہے وہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک تو آپ کو ادراک ہے اس کی گریوٹی کا, اور دوسرا ہے کہ آپ لوگ اسے سولوشن کی طرف بھی لے کر چل رہے ہیں. اور یہ آپ سے بہتر کوئی اس پر جواب مجھے دے نہیں سکتا تھا, کیونکہ ظاہر ہے آپ یو آر این ایجوکیشنسٹ, آپ کا خود ایک فورم ہے, آپ ظاہر کانٹیکٹ رہتے ہیں ٹیچرس کے ساتھ, تو اس لیے آپ کو ان گریونسز زیادہ بہتر طور پر معلوم ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بڑی مناسب سی بات آپ نے کی کہ کمیٹی بھی بن گئی ہے اور اب اس پر چیزیں آگے چل کر بہتری میں ہمیں جاتی دکھائی دیں گی. جنرلی جب ہم تعلیم کے معیار کی بات کرتے ہیں اس پہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے بہت سا کام کیا, اسپیشلی ان دس گورنمنٹ, وہ چاہے پھر سنگل نیشنل کریکولم ہی کیوں نہ ہو. یہ جو اسٹیپس چھوٹے چھوٹے ہم نے لیے, کیا ان کے نتائج نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ہمیں, یا کہ ابھی صرف اور صرف ہم ایک ٹیک آف پوزیشن پر ہی ہیں؟ آپ کو نتائج ضرور بہت اچھے ضرور نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور جیسے آپ نے کہا ٹیک آف ہم نے لیا ہے, بلینڈنگ, اور ابھی وی آر ان دا اسکائی. Wow. So sky is the limit. So we are in the sky. We are going to land very safely, inshallah. And I want to tell you کہ میں standing committee for education کی member بھی ہوں. جی. تو انشاءاللہ اچھا ہوگا. اور میرا جو پاکستان ٹیچرس فورم ہے, ہمارا MOU سائن ہوا ہے with the Ministry of Education for SNC, that is Single National Curriculum. اینڈ ہم نے ماسٹر ٹرینرز ہیں ہمارے. ابھی ہمارا پچھلے ہفتے ہم لوگ کامرا بھی گئے, وہاں پہ ہم نے گئے کینٹ راول پنڈی میں ہم نے ٹریننگز دی ہیں وہاں کے اسکولوں کو,
اور ہمارا بڑا اچھا رہا. یہ اسی پر ذرا مجھے پلیز بتائیے گا، جو ٹریننگس کی آپ نے بات کی کہ ذرا ٹریننگس دینے بھی جا رہے ہیں، وہ ٹریننگ کس لیول کی ہے اور اس ٹریننگ کی کتنی سگنیفیکنس ہے؟ ٹریننگ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ٹریننگ ہے جو سنگل نیشنل کریکولم کی. ہمارے ماسٹرز ٹرینرز ہیں، دے ڈفرینٹ سبجیکٹس، انگلش، میتھمیٹکس، اسلامیہ، جنرل نالج، XYZ. تو وہاں کے اسکولوں کے ٹیچرز کو ہم سنگل کریکولم جو ہمارا طریقہ کار جس طرح سے ہم پڑھا رہے ہیں ان کو ہم نے بتایا ہے آپ نے کس طرح انوائرمنٹ اس کلاس میں مینٹین کرنا ہے، آپ کی اسیسمنٹ کیسے ہونی ہے، آپ نے ورک پلان کیسے بنانا ہے، آپ نے ایڈمیشن وہ ٹیسٹ ایگزامس کس طرح لینے ہیں، پیپر کیسے بنانا ہے. آل دیز تھنگس، دیز ٹولز. یہ میم مدرسوں کے لیے بھی آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ہم ان کو بھی جا کے ٹچ کریں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ پلان ہے. جی دیکھیں نا، اٹ از پبلک، اٹ از پرائیویٹ اینڈ مدرسہ. سو وی آر انٹروڈیوسنگ آور سیلوز ایوری ویئر. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ مدرسوں کا پلان کب تک ہم امپلیمنٹ ہوتا دیکھیں گے کہ جب ماسٹر ٹرینرز مدرسوں میں بھی جائیں گے؟ انشاءاللہ جب میں جاؤں گی میں آپ کو بتاؤں گی. اور ویری سون ہم نے ابھی پرائیویٹ اینڈ پبلک کو ٹچ کیا ہے. ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں اور ہیومن ریسورس کے HR کی ہیں، دے آر ان پائپ لائن میں ہمارا یہ ہے. دیکھیں دیر آتا ہے درست ضرور آئے گا. اور خان صاحب نے تعلیم کو بہت اہمیت دی ہے. ہم جب تعلیم کو بھی اور صحت کو بھی. جی ہاں، صحت ہوگی، تعلیم ہوگی تو ہمارا بچہ جو ہے، ہمارے آنے والی نسلیں تندرست بھی ہوں گی اور باشعور بھی ہوں گی. اس میں کوئی شک نہیں. اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کون سے ایشوز ہیں جن پر ماضی میں اس طرح سے کام نہیں ہوا، جہاں پر گیپ تھا اور اس گیپ کو ہم نے فل ان کرنا ہے. جنرلی بھی آپ اسی طرح سے ایک سیریس سی پرسنالٹی ہے یا کبھی کوئی شغل میلہ بھی ہوتا ہے؟ سیریس نہیں ہوں میں. اچھا نہیں ہے؟ نہ کوئی لطیفہ سنائے پھر مجھے آج. نہیں یہ بھی نہیں ہے. کوئی شعر سنائے پھر کوئی گانا سنائے. ایسا نہیں ہے. آپ نے کہا آپ سیریس نہیں ہے تو میں اس کو ثابت کر کے رہوں گا. دیکھیں سیریس کا مطلب یہ ہے کہ میں سوبر انسان ہوتا ہے وین، جیسے ابھی یہاں آ کے شغل تو نہیں کر سکتی نا میں آپ کے ساتھ. ویسے کیا شغل آپ کی زندگی میں فن ایلیمنٹ کیا ہے؟ میری زندگی میں فن ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ ایک اچھے دوست کے ساتھ اپنے، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہی کیوں نہ ہو، آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہوں، آپ ان کے ساتھ ایک ریلیکس ماحول میں رہیں اور کسی کی برائی نہیں ہو، کسی کا کچھ نہ ہو، آپ اپنے سے تعلق رکھیں اور ہلا گلا کرتے رہیں، کھائیں پیئیں موج کریں، باہر جائیں. واہ. گھومتی پھرتی ہیں؟ آف کورس. زبردست. ہوٹلنگ کا شوق بھی ہے؟ کچھ حد تک. اب کورونا کی وجہ سے ہم سب کو نہیں، احتیاط از بیٹر. سخت امی ہے کہ تھوڑا سا لینینٹ امی ہے؟ I'm a friend. You're a friend? واو. اس کا مطلب بچے شیئر کرتے ہیں آپ سے ہر چیز ایز اے فرینڈ؟ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. کتنے بچے ہیں؟ I have 3 girls. وہ کیا کر رہے ہیں؟ They're married. They're married ماشاءاللہ. تو نانی دادی بھی ہیں؟ ہاں جی میں ماشاءاللہ. تو اب بچوں سے زیادہ میرا خیال ہے فوکس بچوں کے بچوں پر ہو گیا ہے. Obviously. وہ کہتے ہیں اصل سے زیادہ سود. زبردست. 2021 ہم اسے گڈ بائی کہہ رہے ہیں ایک طرح سے، ظاہر ہے فیو ڈیز اہیڈ. تو 2021 ایک جملے میں اگر میں پوچھوں آپ سے کیسا رہا آپ کا؟ شاندار. اور 2022 میں کوئی ریزولوشن ہے؟ اللہ کرے پوری دنیا میں امن ہو، آمین. صحت ہو، پیس ہو، اور سب جو ہیں وہ یہ جو وبا ہے اس سے ہم دو چار ہوں اور کسی کو کسی سے ڈر نہ ہو، وبا سے بچ جائیں. بالکل. نفرتیں دور ہو جائیں. کیا بات ہے. زبردست. تھینک یو ویری مچ آج جوائن کرنے کے لیے صبح پاکستان کو. بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے، گفتگو کر کے، اور اسی طرح سے ہم سمجھ پاتے ہیں مختلف پولیٹیکل پرسنالٹیز کو. چونکہ ظاہر ہے جنرلی تو پولیٹیکل ڈسکشنز ہوتی ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ ان کو دیکھا جاتا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ذرا ان کی جو تھوڑی سی پرسنل لائف ہے وہ کیسی ہے، زندگی کے بارے میں کیا ان کی سوچ ہے، نظریہ کیا ہے، کس طرح سے وہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے اپنا جو ایک پارٹ ہے وہ پلے کر سکتے ہیں. اس پر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں گفتگو کریں. شو آپ کو جیسا بھی لگا امید ہے اچھا لگا ہوگا. ڈو گیو اس دا فیڈ بیک. اپنا بہت سا خیال رکھیں. کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.